السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں سمیہ عبید کا لے کر آئی ہوں دل کی راہوں میں۔ بہت پیارا ناول ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ اس نے ڈور بیل بجانے کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر پھر کچھ سوچ کر بیگ میں سے چابی نکال لی۔ آج وہ یونیورسٹی سے جلدی آ گئی تھی۔ اگلے 2 لیکچرز فری تھے تو اسے ہاں وہاں بیٹھ کر گپے مارنے سے زیادہ گھر آنے کو ترجیح دی تھی۔ گیٹ کھول کر وہ صحن عبور کرتی اندر آ گئی۔ گھر مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ یقیناً اس وقت امی اور چچی دونوں سو رہی تھیں۔ یہ ان دونوں کی روٹین میں شامل تھا کہ 12 ساڑھے 12 تک سارے کام ختم کر کے وہ سو جایا کرتی تھیں اور پھر 2:30-3 بجے اٹھتی تھیں جب سب کے گھر آنے کا وقت ہوتا، اور پھر اس کے بعد دونوں ہی رات گئے تک کاموں میں لگی رہتی تھیں۔ ہیلو کزن، وہ بھی کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ اس آواز پر ڈر کے اچھل ہی تو پڑی تھی۔ تم کب آئے؟ اور یہ کیا بدتمیزی تھی؟ اس طرح ڈرایا کیوں مجھے؟ وہ اسے سامنے کھڑا دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی حرکت یاد آنے پر غصے سے بولی آئی ایم سوری، میرا ارادہ ڈرانے کا ہرگز نہیں تھا۔ میں نے تو بس تم کو جاتا دیکھ کر یوں ہی آواز دے ڈالی تھی۔ وہ اس کے یوں ڈرنے پر خود بھی شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، تم یہ بتاؤ آئے کب ہو؟ اس کا غصہ بھی فوراً ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ بس ابھی کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہی آیا ہوں، وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ بھی دوسرے صوفے پر جا بیٹھی۔ اچھا، پر تم اندر کیسے آئے؟ امی اور چچی تو سو رہی ہوں گی نا اس وقت؟ اسے ایک دم ہی خیال آیا کہ اس وقت 2 بجنے والے تھے، تو اگر وہ آدھے پونے گھنٹے پہلے آیا تھا تو تب بھی وہ سو رہی ہوں گی۔ اگر وہ ان کے جاگتے میں آیا ہوتا تو وہ دونوں اس وقت لازماً جاگ رہی ہوتی۔ پچھلی بار آیا تھا تو تائی امی نے جاتے ہوئے چابی دے دی تھی، یاد ہے نا؟ پچھلی بار بنا بتائے آ گیا تھا جلد، اور آگے گھر لاکڈ ملا اور آپ سب مزے سے ہبا باجی کے گھر بیٹھے تھے اور میں بیچارہ یہاں آدھا گھنٹہ دھوپ میں انتظار کرتا رہا، نہ موبائل میں بیلنس نہ آپ سب کی کچھ خیر خبر۔ وہ تو شکر ہے تایا جی جلدی آ گئے، ورنہ میں تو پتہ نہیں اس روز کب تک کڑکتی چمکتی دھوپ میں فرائی ہوتا رہتا۔ اسے وہ دن یاد کر کے ہی جھرجھری آ گئی۔ اس دن گرمی واقعی بہت زیادہ تھی۔ ہاں، اور ابو جی سے ہمیں ڈانٹ پڑ گئی تھی، جبکہ ہمارے تو فرشتوں کو بھی علم معلوم نہ تھا کہ تم اس روز آؤ گے۔ وہ ابو جی کی ڈانٹ یاد کر کے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ تم نے کچھ کھایا؟ اسے خیال آیا کہ اس نے آ کر کچھ کھایا بھی ہے یا بھوکا بیٹھا ہے۔ ہاں، ایک عدد سیب پر صبر شکر کر کے بیٹھا ہوا ہوں اور دونوں خاتون خانہ کے جاگنے کے انتظار میں ہوں۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا تو اسے ہنسی آ گئی۔ تو خود کچھ بنا کر کھا لیتے نا، جب تک ان دونوں کے اٹھنے کا ٹائم نہ ہوتا تو تم کیا انتظار ہی کرتے رہتے؟ 2 سال اکیلے رہ کر بھی کوکنگ نہیں آئی تمہیں؟ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اس نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، تمہارے خیال سے کزن میں وہاں پڑھتا ہوں یا کوکنگ سیکھتا ہوں؟ وہ منہ بنا کر بولا سیکھتے نہیں ہو، لیکن میں نے سنا ہے کہ اکیلے رہتے رہتے بندہ سیکھ ہی جاتا ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ ہاں، مگر تب جب وہ سیکھنا چاہے بھی، جبکہ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ صوفے پر دراز ہوتے ہوئے بولا۔ اچھا اب سو مت جانا، میں کچھ بناتی ہوں۔ وہ اسے لیٹتا دیکھ کر بولی۔ تم ابھی آئی ہو، آرام کرو، کچھ دیر کی ہی بات ہے۔ وہ کشن سر کے نیچے رکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نے خود بھی آج لنچ نہیں کیا، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، میں بس بیگ کمرے میں رکھ کر آتی ہوں۔ تب تک تم سوچ کر رکھو کہ کیا کھانا ہے تم نے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی تو وہ بھی سر ہلاتا اٹھ بیٹھا۔ چلو میں ابھی آتی ہوں، بس 15 منٹ میں، وہ کہہ کر کمرے میں آ گئی۔ بیگ رکھ کر الماری سے کپڑے نکال کر اس نے باتھ روم کا رخ کیا۔ 15 منٹ بعد فریش ہو کر نکلی، گیلے بالوں کو جلدی سے کیچر میں قید کر کے۔ جب وہ کچن میں آئی تو وہ وہیں کرسی پر بیٹھا پانی پی رہا تھا۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ کیا کھانا ہے؟ اس نے اپنے لیے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ میں ابھی فریج کا جائزہ لے کر بیٹھا ہوں، کباب رکھے نظر آئے ہیں چیز اور ٹماٹر کے ساتھ، اگر زبردست سے سینڈوچ مل جائیں تو کیا بات ہے۔ وہ اس کے آنے سے پہلے فریج کا تفصیلی جائزہ لے چکا تھا۔ ارے واہ، لگتا ہے آج ہی بنا کر رکھے گئے ہیں، کیونکہ کل تک تو نہیں تھے۔ وہ بھی خوش ہو گئی۔ پھر اسے اٹھ کر جلدی سے 4 کباب نکالے، فرائی پین میں آئل ڈال کر چولہے پر رکھا۔ جتنی دیر میں آئل گرم ہوا وہ فریج سے ٹماٹر، چیز اور 2 انڈے نکال لائی۔ پیالی لے کر ایک انڈا توڑ کر پھینٹا اور ایک ایک کر کے 4 کباب اس میں ڈپ کر کے فرائی پین میں ڈال دیے۔ انہیں 1-2 بار پلٹ کر اسے آنچ دھیمی کر دی اور ٹماٹر کاٹنے لگی۔ وہ جو اتنی دیر سے چپ چاپ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور خاموشی سے چیز کا پیکٹ اٹھا کر اس میں سے 2 سلائس نکالے اور ان کا کور اتارنے لگا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ ٹماٹر کاٹنے لگی۔ چیز کے دونوں سلائس اس نے کٹے ہوئے ٹماٹروں کے ساتھ پلیٹ میں رکھ دیے، پھر جا کر فریج میں سے ڈبل روٹی نکال لایا، جبکہ وہ ٹماٹر کاٹ لینے کے بعد اب کباب دیکھ رہی تھی۔
زائنہ پلیز ایک پلیٹ دینا وہاں سے۔ وہ چونکہ برتنوں کے ریک کے نزدیک کھڑی تھی تو وہ اسے بولا۔ اسے کباب پلٹنے کے بعد ریک سے پلیٹ اتار کر اسے پکڑائی تو وہ ڈبل روٹی نکال کر اس میں رکھنے لگا۔ تم کتنے سینڈوچ کھاؤ گی؟ اس نے ڈبل روٹی کے سلائس نکالتے ہوئے سے پوچھا۔ ایک۔ اس کے کہنے پہ اس نے پلیٹ میں 6 سلائس نکال کر رکھے اور ایک پھر چیز کا پیکٹ اور ڈبل روٹی فریج میں رکھایا۔ واپس آیا تو وہ کباب پلیٹ میں نکال چکی تھی۔ پھر اسے کٹنگ بورڈ اتارا اور ایک ایک کر کے ڈبل روٹی کے کنارے چھری کی مدد سے الگ کر دیے، جبکہ وہ ان پر ٹماٹر کے گول کٹے ٹکڑے رکھنے لگا۔ اس نے اس کام سے فارغ ہو کر ٹماٹروں کے اوپر کباب رکھا، پھر دونوں پر اگلا سلائس رکھا۔ اس کے بعد اس نے انڈے میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال کر فرائی کیا اور اسے ایک سینڈوچ پہ رکھ دیا۔ پھر اسی طرح اس نے دوسرا انڈا توڑ کر فرائی کیا اور دوسرے سینڈوچ پہ رکھ دیا۔ پھر دونوں پر ایک ایک کباب اور ایک ایک چیز کا سلائس رکھ کر ڈبل روٹی کے باقی 2 پیس رکھ کر دونوں کو چھری کی مدد سے تکون شکل میں درمیان سے کاٹ کر 2 حصوں میں کر دیا۔ پھر جا کر پلیٹ اوون میں رکھ دی اور 2 منٹ بعد جب نکالی تو چیز پگھل چکی تھی۔ اس نے 2 پلیٹیں لیں، ایک پلیٹ میں اپنے لیے ایک سینڈوچ رکھا اور دوسری میں اس کے لیے 3 سینڈوچ رکھ کر کچن میں ہی ٹیبل پر رکھ دیے۔ اتنی دیر میں وہ فریج سے کوک اور کیچپ نکال آیا اور اسے 2 گلاس لا کر ٹیبل پر رکھ دیے اور پھر خود بھی اس کے سامنے والی کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ زائنہ یہ کیچپ دینا پلیز، اسے کیچپ کی جانب اشارہ کیا۔ ویسے ایک بات ہے، وہ اسے کیچپ کی بوتل پکڑاتے ہوئے بولی، پھر نظر اٹھائی تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کچھ پکانا تو نہیں آیا؟ سو نہیں آیا، ساتھ ساتھ تمیز بھی بالکل نہیں آئی۔ اس کی بات پر وہ حیران ہوا۔ بھلا اس نے کیا بدتمیزی کی تھی؟ ہاں تو صحیح کہہ رہی ہوں نا، اتنی حیرانی سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کے یوں حیرانی سے دیکھنے پر کہا، پھر بولی، تم سے بڑی ہوں مگر تمہاری بدتمیزی وہیں کی وہیں ہے کہ آپ ہی باجی کہنے کا کوئی تکلف نہیں کرنا۔ وہ جو اس کی پہلی بات پر حیران ہو رہا تھا اگلی بات پر ہنس پڑا تو اس نے ذرا غصے سے اسے دیکھا۔ ہاں تو کیوں کروں ایسا تکلف؟ ایسی بھی بڑی نہیں ہو کہ آپ ہی بابا جی کہوں تمہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا تو اسے مزید غصہ آیا۔ وہ بچپن سے ہی اس بات پر چڑھتی تھی کہ وہ ہبا کو تو باجی کہتا تھا، پر اس کے ہزارہا کہنے پر بھی اسے زائنہ کو باجی نہیں کہا تھا۔ اسے کتنا شوق تھا کہ وہ ہبا کی طرح اسے بھی باجی کہے، مگر اسے تو جیسے یہ چڑ ہی بنا لی تھی کہ اسے کبھی باجی نہیں کہنا، اور وہ واقعی آج تک اس بات سے چڑتی تھی مگر اس پہ اب بھی اثر نہ ہوتا اور کہنے سے بھی وہ بھی باز نہ آتی۔ پورے 4 سال بڑی ہوں تم سے، ہبا باجی 3 سال بڑی ہیں مجھ سے اور میں انہیں باجی کہتی ہوں، جبکہ تم سے میں 4 سال بڑی ہوں، پر تم میں تمیز نام کو نہیں۔ اس نے کئی بار کہی بات ایک بار پھر دہرائی، ہاں تو نہ کہو باجی انہیں میں نے تھوڑا ہی ہاں تو نہ کہو باجی انہیں میں نے تھوڑا ہی یہ پابندی عائد کی ہے تم پہ۔ اس نے بھی اپنا جواب دہرایا جو ہر بار اس بات پہ دیتا تھا، جبکہ اس کے جواب پر زائنہ کلس کر رہ گئی۔ اور لوگی سینڈوچ؟ اس نے اپنے سینڈوچ کا آخری بائٹ منہ میں ڈالا تو اس نے اپنی پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت شکریہ۔ اس کا منہ پھول چکا تھا، غصے سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھی، پلیٹ دھو کر ریک میں رکھی اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ یہ بڑی ہیں محترمہ، جبکہ منہ اب تک بچوں کی طرح پھول جاتا ہے۔ وہ مسکرا کر بڑبڑاتا دوبارہ پلیٹ پر جھک گیا۔ ارے ادیان تم کب آئے؟ وہ جو سینڈوچ تناول فرمانے کے بعد ڈرائنگ روم میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے اونگ رہا تھا، اس آواز پہ چونک کر اس کی طرف مڑا، دیکھا جہاں ربیہ بیگم کھڑی بے طرح حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں کہ ایک تو اس کی غیر متوقع آمد اور وہ بھی یوں کہ خبر بھی نہیں۔ ارے تائی امی السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور سلام کرتا ان کے آگے ذرا سا جھکا تو انہوں نے بھی شفقت سے اس کا سر سہلایا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو سدا خوش رہو، انہوں نے دعاؤں سے نوازا۔ پھر بولی، یہ تو بتاؤ کب آئے، کیسے آئے، اٹھایا کیوں نہیں مجھے؟ تمہاری ماں کو خبر ہے یا اس کو بھی نہیں پتا؟ ان کے ایک ساتھ اتنے سوالوں پر وہ ہنس پڑا۔ ارے آرام آرام سے سوال کریں تائی ماں، میں یہی ہوں، آج ہی کی فلائٹ سے واپس نہیں جا رہا۔ اس نے انہیں تھام کر صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ شریر وہ اس کی کمر پر دھپ لگاتے خود بھی ہنس دی۔ میرا پروجیکٹ کا کام بس جلدی ختم ہو گیا تو وہ سبمٹ کروا کے جلدی آ گیا، گھر ڈیٹ کو پہنچا تھا، آپ کی دی ہوئی چابی کام آ گئی۔ میرے پھر تھوڑی دیر بعد زائنہ آ گئی یونیورسٹی سے، اس نے ہی پھر سینڈوچ بنا کر لیے۔ اس نے اب انہیں تفصیلاً بتایا۔ زائنہ اتنی جلدی کیسے آ گئی آج؟ وہ حیران ہوئی۔ معلوم نہیں، میں نے تو نہیں پوچھا، مجھے لگا اسی ٹائم آتی ہوگی۔ اس نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ نہیں، روز تو 5 بجے تک آتی ہے۔ خیر اب بتاؤ کیا بناؤں تمہارے لیے، کیا کھاؤ گے؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ ابھی تو کچھ نہیں کھاؤں گا مگر ڈنر میں آج آپ مٹر پلاؤ بنائیے گا، ساتھ مزیدار سا رائتا اور کباب۔ اس نے اپنا من پسند کھانا بتایا تو ربیہ بیگم مسکرا دیں، جانتی تھیں اسے مٹر پلاؤ رائتے اور کباب کے ساتھ کتنا پسند ہے۔ میں تو ابھی کا پوچھ رہی تھی، رات کے کھانے میں تو بنانا ہی یہی تھا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں تائی ماں، 3 سینڈوچز کھا کر بیٹھا ہوں، بالکل گنجائش نہیں ہے ابھی۔ ایک تو تم آج کل کے بچے نا، بس اس ڈبل روٹی کے 2 پیس کھا کر تم لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں۔
لڑکیاں تم آج کل کے لڑکوں کو بھی دبلا پتلا نظر آنے کا جانے کیا وقت ہو گیا ہوا ہے۔ وہ ذرا ناراضگی جتا کر بولی تو وہ بے ساختہ ہنسیا۔ ارے تائی ماں، مجھے ایسا کوئی خبت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں موٹا ہو کر بھی اتنا ہی پیارا اور ہینڈسم دکھوں گا جتنا اب دکھتا ہوں، وہ شرارت سے بولا۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے، وہ فوراً بڑے لاڈ سے بولی تو اسے پھر ہنسی آ گئی۔ وہ یوں ہی بیٹھا تائی ماں سے باتیں کر رہا تھا جب عظمیٰ بیگم بھی آ گئیں۔ ان کا رد عمل بھی کم و بیش ربیہ بیگم جیسا ہی تھا، پر ان کے انداز میں عدیان نے تھوڑی بے چینی محسوس کی تھی، جیسے وہ اسے دیکھ کر وہ بے چین ہو گئی ہوں، مگر وہ جلد ہی اس احساس کو اپنا وہم سمجھ کر ٹال گیا۔ کچھ ہی دیر میں ذیشان اور عاصم بھی اسکول و کالج سے آ گئے تھے۔ عاصم سیکنڈ ایئر جبکہ ذیشان میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ عدیان کو دیکھ کر وہ دونوں ہی کھل اٹھے تھے۔ پھر سارا دن اسی کے سر ہوئے رہے۔ رات تک ناصر صاحب بھی آ گئے تھے۔ بھتیجے کو دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گئے۔ اگلے روز وہ صبح دیر سے سو کر اٹھا تھا۔ ایک تو سفر کی کچھ تھکان بھی تھی اور پھر رات سب باتوں میں لگے تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ 3 بج رہے تھے جب وہ کمرے میں آیا تھا۔ سوتے سوتے 3:30 پونے 4 ہو گئے تھے اور اب تقریباً 12:30 بجے جب وہ نہا کر بالوں کو ہاتھ سے جھٹکتے باہر آیا تو گھر پہ خاموشی کا راج تھا۔ یقیناً سب اپنے اپنے کام سے چلے گئے تھے، بس کچن سے کچھ ہلکی پھلکی باتوں کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا امی اور تائی ماں وہیں تھیں۔ وہ بھی وہیں آ گیا۔ السلام علیکم۔ ربیہ بیگم ہنڈیاں بنا رہی تھیں جبکہ عظمیٰ بیگم پاس سے ہی کھڑی چاول چن رہی تھیں، ساتھ ساتھ دونوں باتیں بھی کر رہی تھیں۔ وہ بھی وہیں چیر کھسکا کے بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، ہو گئی نیند پوری تمہاری؟ اس کے سلام کرنے پہ دونوں ہی خواتین اس کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ اب عظمیٰ بیگم کہہ رہی تھیں، ہاں جی، بس تھکن تھی تو دیر تک سوتا رہا۔ اس نے اتنی دیر تک سونے کی وجہ بتائی۔ ہاں تو بیٹا، تھکاوٹ ہونی ہی تھی۔ عظمیٰ، تم خواہ بچے کو پریشان نہ کرو۔ بیٹا تم بتاؤ ناشتہ کیا کرو گے؟ ربیہ بیگم فوراً اس کی حمایت میں بولی، پھر ناشتے کا پوچھنے لگی۔ بس جوس دے دیں، اس کے بعد اب دوپہر کا کھانا ہی کھاؤں گا سب کے ساتھ، ابھی کچھ کھا لیا تو کھانا نہیں کھا سکوں گا۔ اس کے کہنے پر ربیہ بیگم اس بات میں سر ہلاتی گیریج کی طرف بڑھ گئیں۔ جوس نکالا، گلاس لے کر دونوں چیزیں ٹرے میں رکھی، پھر ایک کیبنٹ کھول کر اس میں سے ایک جار نکالا اور پلیٹ لے کر جار میں سے تھوڑے سے کیک رس نکال کر اس میں رکھے۔ جوس اور گلاس کے ساتھ پلیٹ ٹرے میں رکھی اور پھر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، یہ کھا لو، تھوڑے سے کھانے میں بھی ٹائم ہے، اتنی دیر بھوکے نہیں رہنا، شاباش۔ ان کے کہنے پر وہ سر اس بات میں ہلا کر جوس کے ساتھ کیک رس کھانے لگا، ساتھ ساتھ ان کی باتوں میں بھی شریک تھا۔ امی کا رویہ اسے آج بھی کچھ الگ ہی لگا۔ وہ نہ تو اسے زیادہ بات کر رہی تھیں، نہ زیادہ اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، اور پھر سارا دن یہی ہوتا رہا۔ اسے لگ رہا تھا وہ بلا سبب خود کو مصروف ظاہر کر رہی ہیں، حالانکہ پہلے جب بھی وہ چھٹیوں میں گھر آتا تھا وہ ہزار مصروفیات کے باوجود بھی اس کے لیے وقت نکال لیتی تھیں۔ سب سو جاتے تو وہ اکیلی اس سے ہزاروں باتیں کرتی تھیں، نصیحتیں کرتی، اپنا خیال نہ رکھنے پر ڈانٹتی، اس کی فرمائشیں سنتی، مگر اس بار وہ کام نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو کاموں میں الجھا رہی تھیں، اور آج وہ اس بات کو نظر انداز نہ کر سکا تھا۔ لیکن عاصم اور ذیشان کی فرمائشوں میں پھنس کر اسے ان سے بات کرنے کا وقت ہی نہ ملا، تو وہ بعد میں ان سے پوچھنے کا ارادہ کرتے ہوئے ان دونوں کو لے کر چلا گیا، اور رات کو جب تک ان کی واپسی ہوئی وہ سو چکی تھیں۔ اگلے دن اتوار تھا، جس وجہ سے عاصم اور ذیشان دیر رات تک اس کے ساتھ بنا کسی کی ڈانٹ کے ڈر سے اس کے ساتھ باہر گھومے پھرے تھے، اور اسی وجہ سے وہ دونوں زائنہ باجی کو بھی ساتھ لے کر نہیں گئے تھے کہ وہ واپسی کے لیے جلدی کریں گی۔ اس طرح وہ اس روز بھی عظمیٰ بیگم سے بات نہ کر سکا۔ میں آج ہبا باجی کی طرف جاؤں گا، اتوار ہے تو یقیناً وسیم بھائی بھی گھر ہوں گے، ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ چونکہ اتوار تھا اور چھٹی والے دن ناشتہ آرام سے 9 ساڑھے 9 تک ہوتا تھا، ورنہ عام روٹین میں سب صبح 7 سوا 7 تک ناشتہ کر لیتے تھے۔ اب بھی سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب عدیان بولا۔ سبھی نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں صحیح ہے، اس سے بھی ملاؤ ورنہ بعد میں اچھی خاصی کلاس لے لے گی تمہاری، تایا جی مذاق سے بولے، تو اس نے بھی ہنستے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا، اور یہ تو وہ خود بھی جانتا تھا کہ اگر وہ نہ گیا تو وہ کتنا ناراض ہوں گی کہ وہ ملنے تک نہیں آیا۔ پھر یہ تو اس کا ہر بار کا معمول تھا کہ جب بھی آتا آنے کے دوسرے تیسرے دن ہی ان سے ملنے جاتا، کبھی وہ خود آ جاتی۔ ہبا کو کہنا اب 2 3 دن تک آ جائے رہنے۔ کیوں عظمیٰ؟ ان کے کہنے پر اس نے تو سر اس بات میں ہلا دیا جبکہ وہ امی سے پوچھ رہی تھی۔ جی بھابھی، اسے لگا جیسے امی نے یہ 2 الفاظ بمشکل ادا کیے ہیں۔ اسے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ ٹھیک اسی وقت انہوں نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا، اور اسے بھی اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ فوراً نظریں چرا گئیں، مولج کر رہ گیا۔ ناشتے سے فارغ ہوئے تو عاصم لوڈو نکال آیا اور اسے بھی ساتھ گھسیٹ لیا۔ وہ 3 پلیئر تھے،
3 थे, 1 प्लेयर कम था। नासिर साहब से पूछा तो उन्होंने किसी काम का कहकर मना कर दिया। उसके बाद 15 मिनट की मुसलसल मिन्नतों के बाद वो ज़ाइना को खेले पर राज़ी करने में कामयाब हो सके थे। और अब वो चारों खूब शोर-शराबे के साथ लूडो खेल रहे थे। उज़्मा बेगम ने किचन से बेटे को हँसता देखा तो दिल ही दिल में खुदा से उसके लिए उम्र भर के लिए भरपूर हँसी माँगी थी और फिर आँखों में नमी लिए दोबारा काम में मसरूफ़ हो गईं। दोपहर का 1 बज रहा था जब वो हिबा बाजी के घर पहुंचा है। बेल बजाने के बाद चंद लम्हों बाद ही दरवाज़ा खुल गया था। दरवाज़ा खोलने वाली हिबा बाजी ही थी। उसे देखकर वो पहले तो हैरान हुई, फिर उनके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन अगले ही लम्हे एक अजीब परेशान कुन से तासुरात थे उनके चेहरे पर, जिसे अदयान ने वाज़े तौर पर महसूस किया था, मगर समझ नहीं पाया था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो गया है आपको? खुशी का कुछ ज़्यादा ही बड़ा झटका लगा है क्या? मुझे देखकर, या 6-7 माह में इतना बदल गया हूँ जो पहचान नहीं रही आप? वो हल्के-फुल्के पुरमज़ा अंदाज़ में बोला तो वो जैसे चौंक कर किसी कैफ़ियत से निकली थी। हाँ, नहीं, वालेकुम अस्सलाम, आओ ना अंदर। वो जैसे बदिक्कत मुस्कुरा रही थी। आओ बैठो, कब आए तुम? वो उनके हमरा ड्राइंग रूम में आ गया। उसे बैठने का इशारा करती वो खुद भी साथ वाले सोफ़े पर टिक गईं। परसों ही आया हूँ। आप सुनाएँ कैसी हैं? वसीम भाई कैसे हैं और बाकी सब कैसे हैं घर में? उसने उनकी बात का जवाब देते हुए पूछा। सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम ठीक हो? उसे लगा जैसे ये सवाल पूछते वो उसकी जानिब देखने से गुरेज़ कर रही थी। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। मैं एकदम फिट हूँ, देख लें, पहले बल्कि पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गया हूँ। क्यों, है ना? वो हँसकर शरारत से बोला तो उन्होंने जैसे बड़ी हैरानगी से उसकी तरफ देखा। वो उनका इस कदर हैरान होना समझा नहीं था। अदयान तुम वो इसी हैरानगी से उससे कुछ कहने लगी थी जब वसीम भाई अंदर दाखिल हुए। वो एकदम खामोश हो गईं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है साले साहब? वो उठकर वसीम भाई से बगलगीर हुआ। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं वसीम भाई? उसने जवाबन उनका हाल अहवाल पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। अरे बैठो ना यार, उसे कहते वो खुद भी सामने रख के सोफे पर जा बैठे। और यंग मैन, पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? वो हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू करने लगे। वसीम भाई के ध्यान दिलाने पर वो मेहमान नवाजी का इंतजाम करने उठ गईं, वरना अदयान की जब भी उन पर नजर पड़ी वो अजीब बेचैनी का शिकार नजर आई। अभी लवाजमात मेज पर सजाकर वो उसे और वसीम भाई को सर्व करने के बाद वो खुद चाय का कप लेकर बैठी किसी उधेड़ बुन में थी। उसे महसूस हुआ जैसे वो उसे कुछ कहना चाह रही हूँ, मगर शायद वसीम भाई की मौजूदगी में कह ना पा रही हूँ। वो काफी देर वहां बैठा रहा, मगर उसे हिबाबाजी से कुछ पूछने का मौका ही ना मिल सका। तकरीबन 4:30 वो इजाज़त लेकर निकला था। वसीम भाई और हिबा बाजी ने उसे ज़बरदस्ती खाने के लिए रोक लिया था और अब जाते हुए उसका ज़हन हिबा बाजी के रवैये को सोचता बुरी तरह उलझा हुआ था। वो कुछ देर पहले ही उठा था। कल हिबा बाजी की तरफ से आने के कुछ देर बाद वो पुराने दोस्तों से मिलने चला गया, तो रात गए तक उन्हीं के साथ रहा। वक्त गुजरने का पता ही ना चला। रात के 2:30 बजे वापसी हुई थी तो अब कहीं 11 बजे जाकर उठा था। अब नहा कर निकला, शीशे के आगे खड़ा अपनी आदत के मुताबिक गीले बाल झटक रहा था जब उसके कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला था। आने वाली हिब्बा बाजी थी। खैर है, हिब्बा बाजी, दहशतगर्दों की टीम ज्वाइन कर ली है क्या, जो सुबह ही सुबह मुझ गरीब के कमरे में धमाके कर रही हैं? वो गो के वो उनके इस तरीके से आने पर बेहद हैरान हुआ था, मगर अब शरारत से पूछ रहा था। हिब्बा बाजी के चेहरे पर गुस्सा नुमाया था। क्या है ये सब अदयान? तुम्हारे लिए क्या अब कोई अहमियत ही नहीं है इन सब बातों की? वो उसके सामने खड़ी सवाल कर रही थी, जबकि वो उनकी बात का मतलब, उनका गुस्सा समझ ना पा रहा था। क्या सब? किस बात की अहमियत? क्या कह रही हैं आप हिब्बा बाजी? कहीं वसीम भाई के साथ सुबह-सुबह लड़कर तो नहीं आ रही? और शामत मासूम भाई की। वो फिर मज़ाक कर गया और वो जो गुस्से से बेहाल थीं, उसका बार-बार का मज़ाक उनको मज़ीद भड़का गया। तुम्हारे इस अंदाज़ के नतीजे में मैं क्या समझूँ अदयान, कि जो कुछ तुम कहते थे, वो सब वक़्ती जज़्बातियत थी तुम्हारी? एक कम उम्र लड़के की महज़ नादानी में कही गई बातें जिनमें कोई सच्चाई थी ही नहीं। उनके लहजे में दुःख भी था और गुस्सा भी। ताहम इस बार अदयान का शरारती अंदाज फौरन उड़नछू हो गया था और हिब्बा बाजी की बात पे उसके माथे पे कई बल पड़ गए थे। क्या मतलब है आपके की इस बात का? उसके लहजे में गुस्से की आमेजिश थी। मतलब भी मुझे ही समझाना पड़ेगा। इतने नादान हो तुम कि समझ नहीं रहे मेरी बात का मतलब। उनका लहजा तंजिया था। जाहिर है जब तक आप समझाएंगे नहीं मेरी समझ में नहीं आएगी आपकी इस बात का इस वक्त क्या मतलब है? उसकी आवाज़ में अब भरपूर गुस्सा था। हैरत की बात है मिस्टर अदियान सिकंदर, कि आपको इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या पूछ रही हूँ। खैर तुम कहती हो तो और वाज़ेह तरीके से पूछ लेती हूँ। तो मिस्टर अदियान, क्या आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि इतने अरसे से आप जो ये राग अलापते फिर रहे हैं कि आप ज़ाइना से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ़ वही आपकी चाहत है। तो ये सब बातें क्या क्या थीं?
क्योंकि मुझे तो अब उन बातों में सिवाय वक्ती जज़्बातियत और एक बच्चे की बेवकूफ़ाना ज़िद के और कुछ नज़र नहीं आता। उनके अल्फ़ाज़ तंज़ से पुर थे, अदयान की पेशानी के बलों में इज़ाफ़ा हो गया। कहना क्या चाहती हैं आप? मैं क्या इतना ही बेवकूफ़ और पागल दिखाई देता हूँ कि आपको कि अपने जज़्बों की सच्चाई ही जान ना सकूँ, या इतना जाहिल समझ रखा है आपने मुझे कि आप यहाँ खड़ी मेरे पाक और खरे जज़्बों पे शक करती रहेंगी और मैं खड़ा सुनता रहूँगा? ये आप हैं बाबा जी, तो इतना लिहाज़ कर रहा हूँ। आपकी जगह कोई और होता तो बहुत बुरी तरह पेश आता। उसका वाक़ई बस नहीं चल रहा था, वो क्या कर दे? आखिर वो ऐसी बातें कह भी कैसे सकती थी? क्या वो अनजान थीं कि ज़ायना के लिए वो कितना दीवाना था? फिर कैसे कह गईं वो ऐसी बातें? उसकी आँखों में जैसे शोलों की लपक थी। अच्छा, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो, जबकि तुम्हें देखकर लगता नहीं कि उनमें ज़रा भी कोई सच्चाई है। उनमें अगर ज़रा भी कोई सच्चाई होती तो आज तुम इतने खुश, इतने फ्रेश ना दिखाई दिए दे रहे होते। बताओ ना मुझे कि अगर तुम्हारी कही बातें सच्ची हैं तो ये सब क्या है? उनकी आवाज़ गुस्से के बायस ऊँची हो गई थी कि क्या ये सब क्या क्या है? मेरे फ्रेश या खुश होने से इस बात की सच्चाई से क्या ताल्लुक है? आप क्या कहना चाहती हैं? साफ-साफ बताएँ। पहेलियाँ क्यों बुझवा रही हैं आप? वो बुरी तरह तप गया था। बात ऐसे कर रहे हो जैसे हर बात से अनजान हो, कुछ जानते ही नहीं तुम। वो वाक़ई अनजान है। हिब्बा बाजी की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी जब उज़्मा बेगम बोलीं। दोनों ने एक साथ दरवाज़े की तरफ देखा। न जाने वो कब आ खड़ी हुई थीं। इसे ना नहीं मालूम अभी। वो अंदर आ गईं। उनकी आवाज़ में दुःख था। क्या नहीं मालूम? किस बात से अनजान हूँ? क्या बोल रहे हैं आप लोग? उसके अंदर किसी अनजाने से एहसास ने सर उठाया, जो खुशगवार तो हरगिज़ नहीं था। पर चची आपने बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात क्यों छुपा रखी है आपने? वो हैरानगी से पूछ रही थीं, जबकि वो नासमझी से कभी उज़्मा बेगम को देखता, कभी हिब्बा बाजी को। उसे शिद्दत से किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। कैसे बताती हिब्बा? मुझे डर था ये कोई तूफ़ान ना खड़ा कर दें घर में। भाई साहब ज़ुबान दे चुके थे, उनकी इज़्ज़त का सवाल था। और फिर जो कुछ हो रहा है उसमें गलती सरासर इसकी अपनी है। जब 2 साल पहले ये जा रहा था, मैंने कहा था इससे कि मैं भाई साहब और भाभी से बात करती हूँ, मगर इसने रोक दिया था मुझे। तो अब सब हो जाने के बाद किस मुँह से भाई साहब और भाभी से बात करती? वो क्या कहते कि अब तक क्यों चुप रही मैं? और हिब्बा सच पूछो तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि इसे कुछ बताऊँ। उनकी आँखों में नमी उतर आई थी। हिब्बा बाजी ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला, मगर शायद इरादा बदल कर रुख उसकी तरफ किया। मुझे लगा तुम्हें आए 3-4 दिन हो गए हैं, तो तुम जान ही गए होगे, बल्कि कल जब तुम आए तो मैं यही समझी कि तुम इस बार इस वजह से जल्दी आ गए हो। पर जब तुम्हारा इतना नॉर्मल रवैया देखा तो इतना फ्रेश, तो बस में उनको समझ ना आ रहा था कि वो किस तरह उसे बताए। अब तक तो उसे हर बात से बाखबर समझ के बेनुकत सुना रही थी, मगर अब बताने को अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। आप लोग मुझे उलझा रहे हैं इतना? जो भी बात है प्लीज़ सीधे-सीधे बता क्यों नहीं देते? आखिर क्या बात है ऐसी? उसके अंदर का डर बढ़ता जा रहा था। वो बुरी तरह चिढ़ कर बोला, अदयान, वो अब्बू ने ज़ाइना का रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे से, और शायद अगले माह तक शादी भी कर दें। वरना निकाह तो अगले माह लाज़मी कर देंगे। और अदयान सिकंदर को लगा कि उसका दिल धड़कना भूल गया है। साँस कहीं अंदर ही अटक गई है, मगर नहीं, उसका दिल भी धड़क रहा था, साँस भी चल रही थी, मगर अब उनमें ज़िंदगी की कोई रमक नहीं थी। वो जैसे बेदम सा ड्रेसिंग टेबल की सतह पे ही बैठ गया, कई चीज़ें वहाँ से ज़मीन पर जा गिरीं। अदयान, उज़्मा बेगम एकदम आगे बढ़ी थीं। आपने मुझे बताया क्यों नहीं था? उसकी नज़रें नीचे थीं और आवाज़ ऐसे थी जैसे बमुश्किल बोल रहा हो। तुझे मैंने कहा था ना मुझे भाई साहब और भाभी से बात कर लेने दे, मगर तूने रोक दिया। तेरी बात भी माकूल थी, लेकिन अब एहसास होता है कि हम बहुत अहम बातों को नज़रअंदाज कर गए थे। अगर तभी उन बातों पे भी सोच लेते तो आज सब कुछ ठीक होता। ज़ाइना किसी और आंगन में ना जा रही होती। उज़्मा बेगम की भी कितनी ख्वाहिश थी ज़ाइना को अपनी बहू के रूप में देखने की, मगर हर ख्वाहिश का पूरा होना ज़रूरी तो नहीं। वो अब भी किसी और आंगन में नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी मेरी बनकर। वो जैसे कुछ ठान चुका था, लब भेंच कर बोला। उसे अम्मी की बात दिल के आर पार होती महसूस हुई थी। वो एकदम अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उज़्मा बेगम और हिब्बा एक साथ उसके पीछे लपकी थीं। उज़्मा बेगम ने उसका बाजू थाम लिया। कहाँ जा रहा है तू? ताया जी के पास। उसने अपना बाजू आज़ाद करवाना चाहा, उन्होंने गिरफ्त मजबूत कर ली। क्यों? किस लिए? वो जानती थी, मगर फिर भी पूछ रही थी। उनको कहने कि वो ये रिश्ता तोड़ दें। ज़ाइना इस घर से कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी, मगर अब मेरे हवाले से। वो बिना उनकी तरफ देखे बोल रहा था। बात मुकम्मल करके उसे फिर जाना चाहा, तो उन्होंने उसे कमरे में धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। कहीं नहीं जाएगा तू। तेरी ख़्वाहिश के लिए मैं भाई साहब की इज़्ज़त पे हर्फ़ नहीं आने दूँगी। अपनी ख़्वाहिश के आगे ये मत भूल के वो मोहसिन हैं हमारे। छोटे-छोटे थे तुम लोग जब तुम्हारे अब्बू गुज़र गए, और तब से अब तक भाई साहब और भाभी ने हमें सहारा दिया हुआ है। तुम दोनों को अपने बच्चों से बढ़कर लाड प्यार दिया है और कभी जताया तक नहीं। तो क्या अब तू ये सिला देगा?
ان کی نیکی کا کہ ان کے دوست کے آگے ان کی ناک کٹوائے گا، جبکہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کے لیے زبان کا پاس رکھنا کس قدر اہم ہے۔ ہوش کر ادیان بھائی صاحب، اگر تیری ضد مان بھی گئے تو اپنے دوست کے آگے جھک جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے وہ ادیان، کچھ تو خیال کر۔ وہ اسے کہتے کہتے رو پڑی تھی۔ ہبا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کیا حال ہو رہا ہوگا اس وقت اس کا، کتنا چاہتا تھا وہ زائنہ کو، وہ جانتی تھی پاگل ہی تو تھا اس کے لیے، جبکہ ادیان کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی پل میں اس کا سب کچھ چھین کر لے گیا ہو، اس کی زندگی، اس کا سکون، اس کی ہنسی، سب کچھ۔ یہ میری ضد نہیں ہے امی، میری زندگی ہے، میں کیسے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہو جانے دوں؟ میں نہیں رہ پاؤں گا اس کے بنا امی، آپ تو جانتی ہیں نا کہ میں کس قدر محبت کرتا ہوں اس سے، میں کیسے اپنی چاہت سے دستبردار ہو سکتا ہوں؟ کیسے امی؟ پلیز کچھ کریں نا۔ وہ ان کی آغوش میں چھپا رو رہا تھا۔ اپنے اتنے بہادر بیٹے کو یوں روتے دیکھ ان کا دل جیسے پھٹنے کو تھا۔ وہ پہلی بار اسے اس طرح روتے دیکھ رہی تھی، اور نقصان بھی تو کچھ کم نہ تھا جسے وہ بچپن سے چاہتا آ رہا تھا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی جس کی تمنا اس نے کی تھی، جس سے محبت اس کی زندگی بن گئی تھی، آج اسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اسے کبھی مل ہی نہیں سکتی۔ اس کے سامنے اسے کسی اور کا بنا کر اسے سونپ دیا جائے گا۔ وہ کیسے نہ روتا، کیسے نہ تڑپتا۔ اب اس کے علاوہ تو اس کے بس میں کچھ بھی نہ تھا۔ ہبا بھی پاس کھڑی بنا آواز کے آنسو بہا رہی تھی۔ ادیان سے کس قدر انسیت تھی انہیں۔ چھوٹا تھا مگر ہمیشہ بڑے بھائیوں کی طرح حفاظت کی دیوار بنا رہتا تھا۔ انہوں نے کبھی اس کو اپنے سگے بھائی سے کم نہ سمجھا تھا، اور جب انہیں پتہ لگا تھا کہ وہ زائنہ کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے، اس روز وہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا تھا۔ آج وہ اسے لڑنے آئی تھیں کہ وہ کچھ کرتا کیوں نہیں ہے۔ وہ چاہتی تھیں کہ زائنہ کا رشتہ وہاں سے ختم ہو کر ادیان سے ہی ہو، مگر چچی کی باتوں نے انہیں بھی گہرے دکھ کے پاتال میں لا پھینکا تھا۔ اب واقعی دیر ہو چکی تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ انہیں افسوس ہو رہا تھا کچھ دیر پہلے ادیان کو کہی گئی اپنی ہر بات پہ کیا کیا کچھ نہیں سنا دیا تھا انہوں نے۔ ان کو پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ ابھی عظمیٰ بیگم کی گود میں منہ چھپائے سسک رہا تھا۔ ہبا آنکھوں میں نمی لیے باہر نکل گئی۔ ذوالفقار حیدر اور عائشہ بی بی کی دو اولادیں تھیں، ناصر ذوالفقار اور ان سے چھوٹے سکندر ذوالفقار۔ وہی ان دونوں کا کل سرمایہ تھے جن پر وہ اپنا پیار دلار صرف کرتے تھے۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا، دونوں بھائی جوان ہوئے، تعلیم مکمل ہوئی تو باری باری دونوں کی شادیاں ہو گئیں۔ پہلے گھر میں ذوالفقار صاحب کی چچا زاد بھائی کی بیٹی ربیہ ناصر صاحب کے ساتھ بیاہ کر اس گھر میں آئی۔ اچھی تربیت میں پلی بڑھی، بڑی سوبر خاتون تھی۔ شادی کے 1.5 سال بعد ان کے آنگن میں ہبا آئی۔ ہبا کی پیدائش کے 3 سال بعد زائنہ نے اس گھر میں آنکھ کھولی۔ زائنہ 3 سال کی تھی جب ذوالفقار صاحب اور عائشہ بی بی نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے عظمیٰ کو پسند کیا۔ عظمیٰ بھی ذوالفقار صاحب کے دور پار کے رشتے میں بہن جو بیوہ تھیں کی بیٹی تھیں۔ دونوں بہویں بھی بہت ملنسار اور سگھڑ تھیں۔ گھر کا ماحول بڑا خوشگوار رہتا تھا۔ 1 سال بعد عظمیٰ اور سکندر کو اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ ناصر صاحب کی خواہش پہ اس کا نام ادیان رکھا۔ گھر کا پہلا بیٹا تھا، خوب ہی نخرے اٹھائے جاتے۔ ہبا کے ساتھ ساتھ زائنہ بھی اس کے لاڈ اٹھاتی رہتی۔ ادیان 5 سال کا تھا جب ناصر صاحب اور ربیہ بیگم کو بھی اللہ نے بیٹا دیا۔ عاصم پیدا ہوا، اور پھر گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا ذیشان جو عاصم سے 2 سال چھوٹا تھا عظمیٰ اور سکندر کی گود میں آیا، اور یوں یہ گھرانہ مکمل ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، ذوالفقار صاحب اور عائشہ بی بی اپنی دعائیں اپنے بچوں کے نام کرتے آخری سفر پہ چل دیے۔ ادیان 9 سال اور ذیشان 2 سال کے تھے جب سکندر ذوالفقار کی طبیعت بہت بگڑی۔ کچھ عرصہ سے وہ ویسے بھی بیمار رہنے لگے تھے مگر لاپرواہی کرتے رہے، اور جب توجہ دی تب تک وہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہیں کینسر تھا اور اس کی آخری سٹیج تھی، اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد وہ بھی چل بسے۔ تب ناصر صاحب نے خوشی خوشی ان تینوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی جسے وہ اب تک خوشی خوشی احسن طریقے سے سر انجام دے رہے تھے۔ ان کی بیوی ان کے ساتھ برابر شریک تھیں۔ کبھی کوئی احسان جتاتا لفظ تک ان کی نوک کی زبان پر نہ آیا تھا، اور پورا گھرانہ بڑی محبت سے مل جل کر رہ رہا تھا، بنا کسی تکرار اور لڑائی جھگڑے کے۔ یوں تو سبھی بچے آپس میں ایک دوسرے سے بہت انسیت رکھتے تھے، مگر ادیان کا زیادہ جھکاؤ زائنہ کی طرف تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی رہا تھا۔ زائنہ خود بھی ادیان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ہبا چونکہ سب سے بڑی تھی تو سبھی اسے باجی کہتے تھے، مگر ادیان نے زائنہ کو کبھی باجی آپ ہی کہہ کر نہیں پکارا تھا، جبکہ زائنہ کو اتنا ہی شوق تھا کہ وہ ہبا کی طرح اسے بھی باجی کہے، اور یہ واحد بات تھی جس پر دونوں کی لڑائی ہو جاتی۔ زائنہ ڈانٹتی کہ وہ بڑی ہے اسے باجی کہا جائے، جبکہ ادیان صاحب کہتے کہ زائنہ اس کی دوست ہے اور دوست کو باجی نہیں کہتے۔ زائنہ کے کہنے پر ناصر صاحب نے بھی ایک دو بار کہا کہ اگر وہ زائنہ کو باجی کہے وہ تب بھی اس کی دوست رہے گی، مگر ادیان پھر بھی نہ مانا۔
تو ناصر صاحب بھی بچوں کی بات میں مزید نہ بولے اور اس بات میں ان کی تکرار ہوتی ہی رہی اور یہ تکرار اب تک جاری تھی۔ نہ زائنہ نے کبھی اسے کہنا چھوڑا، نہ اس نے کبھی یہ بات مانی۔ ہاں، گزرتے وقت کے ساتھ عدنان پہ یہ بات ضرور آشکار ہو گئی کہ زائنہ اس کی زندگی میں صرف ایک دوست کی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ اس کا مقام عدنان کے دل میں ایک دوست سے بہت بڑھ کر ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ جو زائنہ کی اتنی پرواہ کرتا ہے، اس کے دور جانے سے اس قدر ڈرتا ہے، یہ سب صرف دوستی نہیں ہے، وہ زائنہ سے محبت کرتا ہے، بے حد محبت۔ وہ اس وقت سیکنڈ ایئر میں تھا جب زائنہ کے بی ایس کا چھٹا سیمسٹر تھا۔ وہ روزانہ صبح کالج جاتے ہوئے زائنہ کو بھی اس کے کالج ڈراپ کرتا جاتا تھا اور واپسی پہ وہ پوائنٹ سے گھر آتی تھی، کیونکہ وہ کالج سے سیدھا اکیڈمی چلا جاتا تھا اور پھر وہاں سے 6 ساڑھے 6 تک واپس آتا۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ زائنہ کو اس کے کالج چھوڑ کر خود اپنے کالج آ گیا تھا۔ 2:15 کے قریب وہ اپنی آخری کلاس لینے جا رہا تھا جب گھر سے کال آنے لگی۔ سننے پر جو خبر ملی وہ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکانے کے لیے کافی تھی۔ کالج سے نکل کر وہ کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی جب پیچھے سے دھکا لگنے کے باعث وہ ایک دم سڑک پر گری تھی اور فوراً اٹھ کر دوبارہ اسٹاپ کے ویٹنگ ایریا میں جانا چاہتی تھی کہ عین اسی وقت ایک تیز رفتار گاڑی سے زوردار ٹکرا کر وہ دور جا گری۔ آس پاس موجود لوگ اسے فوراً ہسپتال لے گئے تھے اور اس کے موبائل سے فوراً اس کے گھر اطلاع کر دی تھی۔ وہ فوراً ہسپتال پہنچا تھا۔ تائی ماں اور امی وہیں تھے۔ تائی جی کا اور امی کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ تایا جی بھی پریشانی سے وہاں ٹہل رہے تھے۔ وہ تیزی سے تایا جی کی طرف بڑھا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں چوٹیں بہت شدید نوعیت کی ہیں، وہ اپنی پوری کوشش کریں گے۔ اور عدنان سکندر کی پاؤں اس کا بوجھ سہارنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ وہ گرنے کے سے انداز میں تایا جی کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا تھا اور پھر اس کے بعد ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ وہ ہسپتال کی فیس بھر دیں۔ فیس دیکھ کر تایا جی پریشان ہو گئے تھے۔ ہسپتال بہت مہنگا تھا اور انہی دنوں تایا جی کو کاروبار میں شدید نقصان ہوا تھا اور زائنہ کو ایسی حالت میں کسی دوسرے ہسپتال شفٹ کرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ تب وہ بنا کسی کو کچھ بتائے، بنا کسی سے کچھ پوچھے جا کر اپنی بائک جو اس نے اپنی پاکٹ منی جمع کر کے اور کچھ عرصہ ٹیوشن پڑھا کر خریدی تھی، اور تایا جی نے اسے میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کرنے پر امی کے نہ کرنے کے باوجود اسے جو اتنا مہنگا موبائل لے کر دیا تھا وہ بیچ آیا تھا اور پیسے لا کر تایا جی کے ہاتھ میں رکھ دیے تھے۔ اور جب ان کے سختی سے پوچھنے پر بتایا تھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں تو تایا جی سر تھام کر رہ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اسے اپنی یہ دونوں چیزیں کس قدر پسند تھیں۔ تایا جی نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اسے تسلی دیتے رہے تھے کہ وہ انتظام کر لیں گے کسی نہ کسی طرح، مگر وہ زائنہ کے لیے ایک سیکنڈ کا بھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اسے تایا جی کو یہ کہہ کر وہ پیسے رکھنے کے لیے مجبور کر دیا تھا کہ زائنہ کے ٹھیک ہونے کے بعد جیسے ہی ان کا کاروبار پہلے کی طرح چلنے لگا وہ خود ان سے نیا موبائل گفٹ لے گا۔ اس حادثے میں ہی عدنان پہ یہ بات آشکار ہوئی تھی کہ وہ زائنہ سے محبت کرتا ہے۔ اسے کچھ ہو جانے کا خیال ہی اس کی روح کھینچ لیتا ہے، اور پھر سب کی دعاؤں سے وہ بالکل ٹھیک ہو کر گھر آ گئی تھی۔ عدنان اس تمام عرصے میں اپنا آپ بھول کر اس کا خیال رکھتا رہا تھا۔ اس کی دوا اس کو کھانے میں کیا دینا ہے، کتنی دیر بعد دینا ہے، اسے سب سے زیادہ اس بات کا خیال رہتا تھا۔ اور پھر زائنہ جلد ہی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا تھا۔ زائنہ کے ٹھیک ہوتے ہی اس نے اپنی پاکٹ منی چپکے سے اس کے سوتے ہوئے اس پہ سے وار کر غریبوں میں بانٹ دی تھی، اور تب زائنہ کے ٹھیک ہونے پر اسے اپنے دل کی بات بتانے کا سوچا تھا، مگر بتاتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ اور اس وقت اس نے زائنہ کو یہ بات لکھ کر بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے دل کی ہر بات، ہر احساس لکھتا گیا، مگر برا ہوا کہ جب دینے کی باری آئی تو پیپر ہبا باجی کے ہاتھ لگ گیا، اور جب ہبا باجی نے وہ پڑھا تو بس عدنان صاحب سرخ چہرہ لیے کبھی ادھر دیکھتے تو کبھی ادھر۔ صرف ایک ہبا باجی کے علاوہ کمرے کی ہر چیز کا عدنان صاحب نے پورا پوسٹ مارٹم کر ڈالا۔ جب کافی دیر کوئی خاموشی چھائی رہی تو اسے ان کی طرف دیکھنا ہی پڑا، جو منہ کھولے اور تقریباً آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والے سوال و جواب، اور اس کے بعد شامت جی آئی کہ وہ دونوں انہی سوال و جواب میں ایسے مگن ہوئے کہ اس پیپر کو سرے سے ہی فراموش کر بیٹھے۔ اور وہ عدنان صاحب کا پہلا لو لیٹر جن کے لیے لکھا تھا ان کو تو کیا ہی ملنا تھا، اب ہبا باجی کے بعد ان دونوں کو کھانے کے لیے بلانے آئیں عظمیٰ بیگم کے ہاتھ لگ چکا تھا، اور جب تک دونوں کو کسی اور کی کمرے میں موجودگی کا احساس ہوتا بہت دیر ہو چکی تھی۔ پیپر عظمیٰ بیگم کے ہاتھ میں دیکھ عدنان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ ہبا کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ امی تو پڑھ کر آگ وگولا ہی ہو گئی تھیں اور خوب ہی اس پر برسی تھیں۔ وہ ڈرا بھی تھا، جھجکا بھی تھا، اچانک اتنا کچھ ہو جانے پر گھبرا بھی گیا تھا، مگر امی کی بے شمار نصیحتوں، ڈانٹوں اور ڈراموں کے نتیجے میں بھی اس کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ زائنہ سے محبت کرتا ہے۔ اور اتنا تو عظمیٰ بیگم بھی جانتی تھی کہ ان کا بیٹا بے شک کم عمر ہے، مگر اتنا نادان نہیں کہ وقتی جذباتیت کے زیر اثر ایسی کوئی بات کرے یا ایسا قدم اٹھائے۔
وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھا، باپ کی موت نے اسے وقت سے پہلے عمر سے بڑا کر دیا تھا۔ وہ لاکھ شرارتیں کرتا تھا مگر اپنی حدود کا اسے اچھی طرح اندازہ تھا، ایسے میں عظمیٰ بیگم اس کو بہت زیادہ کچھ کہہ ہی نہ پائی تھیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی محبت کی گہرائی بہت اچھے سے جانچ لی تھی۔ وہ زائنہ کے علم میں آئے بنا ہر جگہ ہر گھڑی اس کی ڈھال بنا رہتا تھا۔ اس کی ذرا سی تکلیف ادیان کو بے چین کر دیتی تھی۔ اگر کبھی کام میں لگ کر وہ کچھ نہ کھاتی تو ادیان بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کھانے سے انکار کر دیتا۔ اس کی ہر ضرورت پوری کرنا جیسے اس پہ فرض تھا۔ وہ سچ میں زائنہ کے لیے دیوانہ تھا۔ اور پھر جب 2 سال پہلے اس کا ایڈمیشن اسلام آباد کی ایک بہترین یونیورسٹی نرسٹ میں ہوا تو تب عظمیٰ بیگم نے بیٹے کی خوشی دیکھتے ہوئے اسے ناصر صاحب اور ربیہ بیگم سے زائنہ کا ہاتھ مانگنے کی بات کی۔ اب تو ان کی اپنی بھی یہی خواہش تھی کہ زائنہ ان کی بہو بنے، لیکن تب ادیان نے انہیں بات کرنے سے منع کر دیا۔ عظمیٰ بیگم اس کے انکار پر حیران ہوئی، مگر پھر اس نے ان کو انکار کی وجہ تفصیلاً بتائی۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، کمانے لگے اور ماں اور باپ کی بھائی کی ذمہ داری خود اٹھانے لگے، تب وہ زائنہ کو اس کے لیے مانگے۔ اس کی بات بھی معقول تھی، مگر پھر بھی عظمیٰ بیگم چاہتی تھیں بات کر لیں، مگر وہ انکاری رہا۔ وہ اپنی ماں اور بھائی کی ذمہ داری پہلے خود لینا چاہتا تھا۔ تایا جی کی یہ اضافی ذمہ داری ختم کر کے ان کی بیٹی کو اپنانا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا اس کا یہ انکار اسے کتنا بھاری پڑنے والا تھا۔ اس کے جانے سے پہلے ہبہ باجی کی شادی ہو گئی اور پھر وہ اسلام آباد چلا گیا۔ 6 ماہ بعد ہر سیمسٹر کے بعد وہ لاہور آ جاتا۔ چھٹیاں دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے بجائے وہ گھر میں گزارنا پسند کرتا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی یہ تو بس ہبہ باجی اور عظمیٰ بیگم ہی جانتے تھے۔ ہبہ باجی تو اسے چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی، مگر اس بار اس کے آنے سے پہلے یہاں اتنی جلدی میں جو کچھ ہوا تھا وہ عظمیٰ بیگم نے سوچا تھا نہ ہبہ نے، اور ادیان سکندر کے تو گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ زائنہ اس کی نہیں ہو پائے گی، مگر یہ بات تو سچ ہی ہے کہ کاتب تقدیر ہمارے گمان سے پرے ہماری سوچوں سے بہت آگے کے فیصلے کرتی ہے، اور ہمارے پاس اس میں تبدیلی تو دور ترمیم کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہم ہنسیں روئیں چیخیں یا چلائیں، مگر چلنا تب بھی اسی راہ پر پڑتا ہے جس پر تقدیر ہمیں لا پھینکے، چاہے وہ راہ پھولوں کی ہو، چاہے کانٹوں سے بھری ہو، چاہے اس پہ خوشی سے چلیں چاہے رو کر، لیکن چلنا اسی پہ ہے ہر حال میں ہر صورت۔ اسے چھٹیوں کے بعد واپس گئے 3-4 ماہ ہوئے تھے کہ جب ناصر صاحب کے ایک پرانے دوست محمود عباس 20 سال بعد وطن واپس لوٹے تھے۔ ماضی میں دونوں کی دوستی بہت گہری رہی تھی، رابطہ اس عرصے میں گو کہ ختم نہ ہوا تھا، لیکن اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو کر نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ سالوں میں 1 یا 2 مرتبہ بات ہو جاتی تھی، لیکن اب جو وہ واپس آئے تو روزانہ ہی محفل جمتی، پرانے اور بھی دوست جو رابطے میں تھے روز اکٹھے ہوتے۔ پھر ایک روز ناصر صاحب نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ ربیہ بیگم اور عظمیٰ بیگم دونوں ہی جانتی تھیں انہیں، زائنہ کو اسی روز انہوں نے دیکھا تھا، مگر بات 3-4 روز بعد ناصر صاحب سے کی اور ناصر صاحب نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ آخر کو ان کے جگری دوست تھے، انہیں پورا اعتبار تھا ان پر، اور ارسل سے بھی وہ 1-2 بار مل چکے تھے۔ اچھا سلجھا ہوا لڑکا تھا، اور گھر آ کر انہوں نے اپنا فیصلہ بتا دیا تھا۔ وہ کوئی سخت گیر باپ نہ تھے، لیکن اگر کسی بات میں اڑ جاتے تو کوئی دلیل انہیں اپنی کہی بات سے ہٹا نہیں سکتی تھی، اور اگر کسی کو زبان دے دیتے، کوئی وعدہ کر لیتے، تو پھر وہ بات ان کے لیے زندگی موت سے کم نہ ہوتی تھی۔ اس بات سے گھر کا ہر فرد واقف تھا۔ عظمیٰ بیگم اور ہبہ تو چکرا کر رہ گئی تھیں، وہ تو کیا سوچے بیٹھی تھیں اور ہو کیا رہا تھا۔ ہبہ نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے، مگر اس کی دلیلوں کے جواب میں ناصر صاحب نے سختی سے ٹوک دیا۔ دوسری طرف زائنہ بھی اس رشتے کے لیے تیار نہ تھی، وہ بھی صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دینا چاہتی تھی، لیکن ناصر صاحب کے آگے اس کی بھی نہ چلی، نتیجتاً وہ بھی چپ سادھ کر بیٹھ گئی۔ ادیان کو فی الحال بتانے سے انہوں نے سختی سے منع کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اسے معلوم ہوا تو وہ کہیں چھٹیاں لے کر آ ہی نہ جائے، یا وہیں اس کا دھیان گھر کے کاموں میں نہ لگ جائے کہ شادی 3-4 ماہ میں ہونے کا فیصلہ ہوا، کیونکہ 6 ماہ بعد ارسل کو واپس کینیڈا چلے جانا تھا، جبکہ محمود عباس ابھی کچھ عرصہ یہیں رکنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ناصر صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ادیان کی توجہ پڑھائی سے ہٹے۔ عظمیٰ بیگم نے تو ادیان کو نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہیں یہی ڈر تھا کہ جب اسے پتہ چلا تو وہ کوئی طوفان نہ کھڑا کرتے، کہ زائنہ کے معاملے میں وہ اسے ہر قسم کی توقع رکھتی تھیں، جبکہ ہبہ ادیان کو بتانا چاہتی تھی، لیکن کوشش کے باوجود ہمت نہ کر پاتی تھی۔ اور اب ادیان کے آنے کے بعد ناصر صاحب نے شادی کی تاریخ بھی محمود صاحب سے بات کر کے اور سب کے صلاح مشورے سے 1 ماہ بعد کی رکھ دی تھی، جبکہ ادیان اس وقت بھی بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ جب تایا جی نے اپنی دانست میں اسے خوشخبری سنائی تھی، جبکہ اس کے اندر سناٹا مزید بڑھ گیا تھا،
वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा भी ना सका था। हिब्बा ने सबको उसकी तबीयत खराबी का कहकर कुछ हद तक मुतमईन कर दिया था, जबकि उसके चेहरे पर छाई अज़ियत सिर्फ़ उज़्मा बेगम और हिब्बा ही देख सकती थीं, मगर कुछ भी करना उनके बस में ना था। और अदयान, वो एक मुसलसल गहरी चुप की चादर ओढ़े हुए था। यार, घर में शादी है, तुम बीमार होकर बैठ गए हो, मैं बूढ़ा भला कब कैसे संभालूं सब। उस रोज वो सब बैठे रात का खाना खा रहे थे जब नासिर साहब उसकी सुर्ख डोरों से सजी आंखें और बड़ी हुई शेव के साथ वीरान सा चेहरा देखते हुए कहा। वो एक हफ्ते का बीमार लग रहा था। उनकी बात पर सबने ही उसकी जानिब देखा देखा था। जाइना ने भी नजर उठाकर देखा। वो वाकई दिनों में कमजोर हो गया था। वो उसका ख्याल रखने की कोशिश करती थी, मगर वो आजकल हर किसी से कटा कटा रहता था। मैं ठीक हूँ ताया जी, आप बताइए क्या क्या करना है। अब वो सिर्फ एक अपने दिल की बर्बादी पे सजा सबको तो नहीं दे सकता था। कुछ नहीं करना, चुपचाप आराम करो। और क्या आप भी बच्चे की हालत नहीं देख रहे क्या हो गई है, काम का बोझ डाल दें। रबिया बेगम ने फौरन मुदाखलत की। मैं ठीक हूँ ताई माँ, आप बताएं ना ताया जी। वो फिर बोला, यार तुम्हारी ताई माँ ठीक कह रही हैं, मैं सिर्फ तुम्हें जल्दी ठीक होने का कह रहा हूँ। जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर सब काम तुम्हारे जिम्मे। ताया जी की बात पर वो महज सर हिलाकर रह गया और यूं ही जो नज़र सामने उठी, उसका दिल जैसे रुकने के दर पर हो गया। जाइना उसी को देख रही थी। वो तो उसका कमज़ोर चेहरा देख रही थी, जबकि अदयान एक नज़र के बाद अगली नज़र डाले बगैर वहाँ से उठ गया था। मैं आराम करूंगा, गुड नाइट। उसे लगा अगर मजीद वो वहाँ बैठा तो जाइना ज़रूर उसकी आंखों से उसके दिल का भेद पा लेती। वो उस रोज़ से जाइना से बचता फिर रहा था, उसके सामने तक आने से गुरेज़ां था। अब भी वो उठकर अपने कमरे में जा बंद हुआ, जबकि जाइना हैरान रह गई, वो ऐसे क्यों चला गया था। फिर उसकी तबीयत खराबी का सोचकर वो दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जे हो गई। ताया जी, मीठे में क्या रखवाना है? वो फ़ोन पे बात करता करता बोला तो इनविटेशन कार्ड्स पर नाम लिखते। नासिर साहब सोच में पड़ गए, फिर पास से गुजरती हिबा को पुकार कर पूछा, जो शादी तक इधर रहने के लिए आई हुई थी। हिबा ने उसको देखा, जो जवाब के इंतजार में चुपचाप खड़ा फ़ोन को घूर रहा था। वो जानती थी कि वो उनसे नज़रें चुरा कर अपनी आंखों में उतरी वीरानी छुपाना चाहता है, मगर वो शायद ये भूल गया था कि वो नज़रें झुका कर अपनी आंखों में डोलते तासुरात तो छुपा सकता है, लेकिन अपने चेहरे पे लिखी कर्ब की तहरीर नहीं छुपा सकता। कम अज़ कम हिब्बा और उज़्मा बेगम से तो बिल्कुल नहीं। पता नहीं अब्बू, आपको जो भी बेहतर लगे। वो बमुश्किल अपनी रुंधी आवाज़ पर काबू पाती वहाँ से हट गई थी, जबकि अदयान की गिरफ्त फ़ोन पर सख्त हो गई थी। अच्छा अदयान, उनको कहो मीठे में उनके पास सबसे बेस्ट है वही कर लें। अगले ही पल तायाजी बोले तो उसे वही ऑर्डर करके कॉल मुनक़ता कर दी। वो तायाजी के साथ मुसलसल हर काम में शरीक था, मगर उसका दिल रोज़ एक नई अज़ियत से दो चार होता था। कभी ताई माँ बाज़ार से चूड़ियाँ लाकर उसकी कलाई में पहना कर देखती कि साइज़ सही है या नहीं, तो कभी झूमर टिक्का लगा कर देखती कि उसके चेहरे पर कैसा लग रहा है। वो वहीं बैठा कभी मेहमानों को दिए जाने वाले तोहफ़ों को देख रहा होता, तो कभी कार्ड्स दिए जाने के लिए समेट रहा होता। इस वक़्त भी वो बाहर से आकर ताया जी की कोई बात सुने बैठा था। ताई माँ हिब्बा बाजी और अम्मी को कुछ बता रही थी और आसिम और ज़ीशान बैठे टीवी देख रहे थे। जब वो अपने कमरे से बोलती हुई निकली, अम्मी ये देख लें फिर मैं चेंज करूँ, बहुत उलझन हो रही है। वो ये भारी जोड़ा पहने सख्त बेजारियत का शिकार थी और उसकी आवाज़ पे अदयान ने बिला इरादा ही उसकी तरफ देखा, तो इस तरह बेख्तियार हुआ कि वो अपनी तमाम तर कुव्वत जमा करके भी उस पर से नज़र न हटा पाया था। वो शादी के जोड़े में थी, मैरून रंग का गरारा जिस पे गोल्डन रंग का बाहरी काम था, पहने ताई माँ के सामने खड़ी थी, जो उसके गरारे का तफसीली जायजा लेते हुए कह रही थी, हाँ तो तुम ढंग से कुछ बता रही हो, खुद ना साथ बाजार जा रही हो, अब खुद लाऊंगी तो देखूंगी ना कि इस चीज़ सही आई भी है या नहीं। उनकी डांट पर वो मुंह बसूर कर चुप हो गई। शादी में सिर्फ एक हफ्ता बाकी था। ये दुल्हन का जोड़ा, कंगन, चूड़ियाँ, हार, सिंगार सब किसी और के लिए है अदियान। तुम उसे देखने का हक नहीं रखते। तुमने खुद अपनी बेवकूफ़ी से उसे खो दिया है हमेशा हमेशा के लिए। वो अब किसी और की अमानत है। वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी अदियान। वो अब तुम्हारी कभी नहीं होगी। तुम अपनी पूरी ज़िंदगी उसके बिना गुजारोगे। उसके दिलो दिमाग में झक्कड़ चल रहे थे। उसका पूरा वजूद आंधियों की जद में था। उसे फौरन नजरें उससे पर से हटा ली थी। ताया जी उसे कुछ कहकर बाहर निकल गए थे। वो सुन नहीं पाया था कि उन्होंने क्या कहा है। ताई माँ भी ज़ाइला को लिए कमरे में चली गई थीं, तभी उज़्मा बेगम की नज़र उस पर पड़ी, जो उसका चेहरा इंतहाई सुर्ख़ हो रहा था। वो तेज़ी से उसके पास आई थीं, हिबा भी जल्दी से अपनी जगह से उठी। "अदयान, क्या हुआ है तुम्हें?" "अदयान।" उन्होंने ज़ोर से उसका कंधा बाजू झिंझोड़ा तो उसने उनकी तरफ देखा, आँखों में अजनबियत छाई हुई थी, वो दोनों ही घबरा गईं। "अदयान!" अब के हिबा ने उसका कंधा हिलाया और एक नज़र उन्हें देखा और फिर झटके से उठा और अपने कमरे में घुस गया। वो दोनों भी उसके पीछे गईं। "अदयान, तू ठीक तो है ना?"
وہ بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا تھا۔ عظمیٰ بیگم نے اس کا سر اونچا کیا تو دنگ رہ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا۔ ادیان وہ پریشان سے اس کے سامنے بیٹھ گئیں اور اگلے ہی لمحے وہ ان کی گود میں سر رکھے بلک اٹھا۔ امی، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ اس کی زندگی میں کسی اور کا تصور بھی کرتا ہوں تو دل ڈوبنے لگتا ہے۔ کیسے اسے کسی اور کا ہونے دوں؟ زائنہ تو صرف ادیان کی ہے نا، وہ کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ امی، مجھ میں حوصلہ نہیں ہے اسے کھونے کا۔ میں مر جاؤں گا امی، میں مر جاؤں گا۔ وہ بلک رہا تھا اور وہ دونوں بے بسی سے اسے بلکتا دیکھ رہی تھیں اور وہ چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ کتنی دیر تک ان کے سامنے بلکتا رہا اور وہ اسے کوئی تسلی تک نہ دے پائیں، اور پھر وہ بنا کچھ کہے اٹھا اور گھر سے نکل گیا۔ وہ دونوں پیچھے آوازیں ہی دیتی رہ گئیں۔ اس کے بعد وہ رات کے گھر لوٹا تھا۔ ہاتھوں میں مہندی رچے گی، اپٹن لگے گا، ہلدی لگے گی، آنکھوں میں کجرا شرمائے، بالوں میں گجرا لہرائے، کھنکیں گے گڑیا رانی کے چوڑی والے ہاتھ۔ آج گھر میں مہندی کی تقریب تھی۔ پورا گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ فل والیوم میں باہر گانے بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں موجود اپنے اندر اترتی ویرانیوں سے لڑ رہا تھا۔ مہندی کی رسم شروع ہوئے بھی 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر وہ یوں ہی اپنے بستر پر لیٹا سر کو دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے مسل رہا تھا۔ ان گانوں کی آوازیں اس کے سر میں ہتھوڑوں کی مانند ضربیں لگا رہی تھیں۔ بس آدھا گھنٹہ پہلے تائی ماں آ کر اسے سفید شلوار قمیض دے گئی تھیں، بلکہ اسے باتھ روم کی جانب زبردستی دھکیل کر کمرے سے گئی تھیں اور اسے مجبوراً وہ پہنی پڑی تھی، لیکن اس کے بعد بھی وہ باہر نہیں گیا تھا۔ کوئی نہ کوئی آ کر کتنی ہی بار اسے باہر بلا چکا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی، مگر وہ جیسے ہر چیز سے بے خبر چت لیٹا کمرے کی چھت کو گھور رہا تھا۔ ادیان، تایا جی نے آواز دینے کے ساتھ اسے ہلایا تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے بیٹا، میں کب سے دستک دے رہا ہوں؟ وہ دروازے کی طرف اشارہ کر کے بولے۔ سوری تایا جی، مجھے آواز نہیں آئی۔ وہ دھیرے سے بولا۔ ہاں، یہ گانے بازوں کا شور بھی تو اتنا ہے کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دے، تایا جی نے کہا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ والیوم اتنا بھی نہیں تھا جو اسے دروازے پر ہوتی دستک سنائی نہ دیتی۔ ہاں، میں پوچھنے آیا تھا کہ رسم ہوئے اتنی دیر ہو چکی ہے، تم کمرہ بند کیے بیٹھے ہو، چلو بھائی باہر، گھر میں شادی ہے اور گھر کا بڑا بیٹا ہی غائب ہے۔ ان کے کہنے پر اسے شرمندگی بھی ہوئی، پر اپنے دل کا کیا کرتا؟ وہ بس اس وقت کہیں بھاگ جانا چاہتا تھا، کہیں دور، بہت دور۔ بس آیا جی آ ہی رہا تھا، سر میں تھوڑا درد ہونے لگا تھا تو لیٹ گیا۔ اب اس کے علاوہ اس کے پاس ان سے کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ چلو اگر اب ٹھیک ہو تو آ جاؤ۔ ان کے کہنے پر وہ سر ہلاتا ان کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ رسم کے لیے سارا انتظام بڑے سے لاؤنج میں کیا گیا تھا، جبکہ مردوں کا انتظام الگ سے باہر تھا۔ وہ تایا جی کے ساتھ باہر ہی جا رہا تھا کہ تائی ماں نے اسے آواز دے دی۔ اسے مجبوراً رکنا پڑا، ورنہ وہ تو اپنی نظر کو بھی بھٹکنے نہ دے رہا تھا کہ کہیں اس کو دیکھتے ہی وہ پھر ضبط نہ ہار بیٹھے۔ مگر چلو ادیان، تم بھی چل کر زائنہ کو مہندی لگا دو، مہندی تیل لگا دو، اب آئے ہو، ورنہ میں چاہتی تھی ہیبا کے بعد تم لگاؤ، چلو اب لگاؤ چل کے۔ وہ زبردستی اس کا بازو تھام کر اپنے ساتھ لیے اسٹیج کی طرف آ گئیں اور ادیان کا دل چاہا وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ ہٹو بھائی بچیو، ادیان چلو آؤ، لگاؤ تم مہندی۔ تائی ماں نے وہاں بیٹھی لڑکیوں کو ہٹا کر اس کے لیے جگہ بنوائی اور اسے زائنہ کے ساتھ بٹھا دیا۔ ادیان کے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کیا کرے۔ وہ جتنا اسے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی اس سے سامنا ہو رہا تھا، اور ہر بار دل پہلے سے بڑھ کر اذیت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ رسم پوری کرنے کے بعد وہ اسٹیج سے اتر آیا تھا۔ اب باہر جانے کے بجائے وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے اسٹیج پر نظریں جمائے کھڑا اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ اب رسم ختم ہونے کے بعد زائنہ کے سسرال والے چلے گئے تو زائنہ کا گھونگھٹ اب ہٹا دیا گیا تھا، ڈیک بھی کسی نے بند کر دیا تھا۔ تبھی پہلے کے مقابلے کچھ خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اس ہرے اور پیلے چوڑی دار پاجامہ شرٹ میں گجرے پہنے نظریں جھکائے بیٹھی کسی کے دل پر کیا بجلیاں گرا رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ کوئی کیسے پل پل اذیت سے دوچار ہو رہا تھا اسے خبر بھی نہ تھی۔ مہندی ہے رچنے والی، ہاتھوں میں گہری لالی، کہیں سکھیاں اب کلیاں ہاتھوں میں کھلنے والی ہیں، تیرے من کو جیون کو نئی خوشیاں ملنے والی ہیں۔ اچانک لڑکیاں ڈھولکی لے کر بیٹھ گئیں۔ وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ اسے ڈھولکی بجاتی گانا گاتی لڑکیوں کو دیکھا اور ایک بار پھر نظر اسٹیج کی جانب اٹھی۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھی کسی لڑکی سے دھیرے دھیرے باتیں کر رہی تھی۔ ادیان شاید ایک بار پھر ارد گرد سے بے نیاز ہو جاتا کہ ذیشان نے اسے آ کر تایا جی کا پیغام دیا، وہ اسے باہر بلا رہے تھے، اور تب وہ یہ سوچتا ہوا ذیشان کے ساتھ باہر نکل گیا کہ قسمت بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے، کسی کو بنا مانگے ہی مل جاتا ہے اور کوئی ساری عمر کی تپسیاؤں کے بعد بھی تہی داماں رہ جاتا ہے، جیسے ارسل محمود کو بنا مانگے زائنہ ناصر کا ساتھ مل رہا تھا، اور ادیان سکندر جس نے صرف چاہا ہی زائنہ ناصر کا ساتھ تھا، کبھی کسی اور کی جانب دیکھنا تک اس نے خیانت سمجھا۔ وہ آج بالکل خالی ہاتھ خالی دل رہ گیا تھا۔ کیا قسمت پائی ہے تم نے ادیان سکندر؟ وہ تلخی سے خود پر مسکراتا تایا جی کی طرف بڑھ گیا۔
وہ کرسی پر بیٹھا اپنے ہاتھ میں پکڑی پھولوں کی مالا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس کی پتی پتی نوچ کر بکھیر دے، جیسے اس کے خواب بکھرے تھے، جیسے زائنہ کے کسی اور کے ہو جانے کا خیال اس کے کا دل نوچتا تھا، اسے اذیت میں مبتلا کرتا تھا، مگر وہ بس خاموشی اور بے بسی سے وہ کھیل دیکھ رہا تھا جو قسمت اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کا دل لمحہ بلمحہ کسی گہری اندھیری کھائی میں گر رہا تھا۔ اللہ جی میرے دل کو قرار دے دے، اس نے بے اختیار رب کو پکارا تھا۔ تبھی بارات کی آمد کا شور اٹھا تھا۔ تایا جی نے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ تھکے تھکے قدموں سے ان کے پیچھے بارات کا استقبال کرنے میرج ہال کے داخلی دروازے پر آ گیا۔ آج اس نے پہلی بار ارسل محمود کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رقابت کی آگ اس کے رگو پے میں بھڑکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ایک جلن کا احساس تھا جو کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اس نے بڑے ضبط سے ارسل محمود کے گلے میں پھولوں کی مالا ڈالی تھی اور پھر وہ بڑی شان سے سب کے ہمراہ چلتا اسٹیج پر جا بیٹھا، جبکہ ادیان سکندر کا دل مچل اٹھا تھا۔ کاش آج اس جگہ وہ بیٹھا ہوتا جہاں اس وقت ارسل محمود پوری شان سے براجمان تھا۔ وہ مڑ کر ہال سے باہر نکلنے لگا تھا کہ باہر سے اندر آتے تایا جی نے اسے روک لیا۔ آج وہ ادیان قاضی صاحب آ گئے ہیں۔ اور وہ بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اب تک وہ جس ہمت سے کام لے رہا تھا وہ ہمت اب ٹوٹنے کو ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔ ارسل محمود ولد محمود بابر، آپ کو یہ نکاح زائنہ ناصر ولد ناصر ذوالفقار بل عوض 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت کے تحت قبول ہے؟ نکاح کے لیے سب اسٹیج کے آس پاس جمع تھے، مگر کچھ دیر پہلے والا شور اس وقت بالکل خاموشی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب پوچھ رہے تھے، اس کی گرفت صوفے پر سخت ہو گئی۔ عین اسی وقت موبائل کی تیز آواز پر یکدم ہلچل ہوئی تھی، کیونکہ ارسل محمود جیب سے موبائل نکال کر کان سے لگاتے اٹھ کر سائڈ پر جا کھڑا ہوا تھا۔ ہال میں موجود تقریباً ہر شخص کو یہ بات ناگوار گزری تھی کہ وہ کیسے اتنی اہم گھڑی کے دوران اتنے آرام سے اٹھ گیا تھا۔ اگر کال امپورٹنٹ تھی تب بھی وہ 2 منٹ تو رک ہی سکتا تھا۔ ناصر صاحب کو بھی شاید یہ حرکت ناگوار گزری تھی، مگر انہوں نے اس کا اظہار کرنے سے اعتراض ہی کیا تھا۔ ارسل واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ محمود صاحب نے بڑے غور سے اپنے سپوت کو دیکھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دہرائے۔ ارسل محمود ولد محمود بابر، آپ کو یہ نکاح زائنہ ناصر ولد ناصر ذوالفقار عوض 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت کے تحت قبول ہے؟ اور ادیان سکندر کے سماتے ڈوبنے لگی تھیں۔ نہیں، اور پوری محفل کو سانپ سونگ گیا تھا، اور اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر ارسل کو دیکھا تھا۔ وہ بالکل مطمئن بیٹھا تھا، جبکہ ناصر صاحب ساکت رہ گئے تھے۔ محمود صاحب کے چہرے پہ چھائے تاثرات سمجھ سے باہر تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ ناصر صاحب ہی سنبھل کر بولے تھے۔ معذرت کے ساتھ انکل، مگر میں آپ کی بیٹی سے کبھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سر سے کلا اتار کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ناصر صاحب یکدم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ ارسل اور محمود صاحب کھڑے ہو گئے، جبکہ ادیان حیرت سے ارسل کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں کہہ رہا ناصر، ریلیکس۔ مولوی صاحب آپ بسم اللہ کریں، اینڈ یو شٹ اپ اینڈ سٹ ڈاؤن۔ محمود صاحب نے گھبرا کر ناصر صاحب سے بات آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی، اور آخر میں دانت پیستے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا، نو ڈیڈ، ناؤ اٹس اوور۔ اب اس سارے ڈرامے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ لوگ جو محمود صاحب کے کہنے پر بیٹھنے لگے تھے، ارسل محمود کی بات پر اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ وہ ناصر صاحب کی جانب متوجہ ہو گئے۔ انکل، اس شادی میں میری رضامندی پہلے دن سے ہی شامل نہیں تھی۔ مجھے یہ شادی کرنی ہی نہیں تھی، اور آئی ایم سوری، میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر ناصر صاحب بھڑک اٹھے تھے۔ رضامند نہیں تھے تو یہ جو اب تک ہو رہا تھا، ساری رسمیں، سب رواج، وہ سب کیا تھے؟ اور اب انکار کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ دھاڑے تھے، وہ سب میری نہیں ڈیڈ کی مرضی سے ہو رہا تھا، حالانکہ وہ شروع سے جانتے تھے کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں شادی شدہ ہوں۔ ارسل نے جیسے سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ تایا جی سر تھام کر گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ ادیان تیزی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ برائڈل روم میں بھی شاید خبر پہنچ چکی تھی۔ ربیہ بیگم اور عظمیٰ بیگم بھی وہیں آ گئی تھیں، جبکہ محمود صاحب چور بنے کھڑے تھے۔ اگر شادی شدہ تھے تو یہ سارا تماشا کیوں رچایا میاں؟ محفل میں سے ایک بڑے میاں بولے تھے، میں یہ سارا تماشا نہیں چاہتا تھا، پر مجبوراً اس کا حصہ بننا پڑا۔ ڈیڈ نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے یہ شادی نہ کی تو وہ مجھے جائیداد سے بے دخل کر دیں گے، حالانکہ میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، ایک بیٹا ہے میرا۔ مگر ڈیڈ اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ وہ شادی میں نے موم کی بھتیجی سے کی ہے، جبکہ ڈیڈ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اور موم کی ڈیتھ کے بعد ڈیڈ میرا وہاں جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے میں نے ڈیڈ سے چھپ کر ہادیہ سے شادی کر لی۔ مگر اب ڈیڈ کو معلوم ہوا تو وہ مجھے آفیشیل ورک کے بہانے پاکستان لے آئے، اور یہاں آ کر یہ سب۔ میں نے اپنے ایک دوست کو بھی پاکستان بلوا لیا مدد کے لیے۔ میں ڈیڈ کے پراپرٹی پیپرز ڈھونڈ کر ان میں اپنے حساب سے تبدیلیاں کروانے کے بعد دھوکے سے ان پر
दस्तखत करवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता था। वो पेपर्स मेरे दोस्त को भी मिले, तो उसे कॉल की, तब मुझे लगा कि डैड तो पहले ही से प्रॉपर्टी मेरे नाम कर चुके हैं, इसलिए मैंने शादी से इनकार कर दिया। उसकी तफ़सील की यहाँ किसी को ज़रूरत नहीं थी, मगर वो फिर भी बोले जा रहा था। हॉल में इस वक़्त बिल्कुल सन्नाटा छा गया था, हत्ता कि कुछ देर पहले होने वाली चहमगोइयाँ भी बंद हो चुकी थीं। और अगर तुम्हें वो पेपर्स ना मिलते या मिलते लेकिन प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ना होती तो? दफ़तन इस खामोशी में अदयान की सर्द आवाज़ गूंजी थी। सभी ने निहायत चौंक कर उसकी तरफ देखा। नासिर साहब भी हैरत से उसे देखने लगे, जो सामने उनके घुटनों पे हाथ रखे, पाँव के पंजों के बल बैठा था, नज़रें उनके घुटनों पे रखे दोनों हाथों पे जमी थीं। भला ऐसा सवाल क्या मायने रखता था? उसके चेहरे के तासुरात नाकाबिले फ़हम थे। तो फिर ज़ाहिर है मुझे ये शादी करनी पड़ती कुछ अरसा के लिए, और अदयान के सब्र ज़ब्त की इंतहा यहीं तक थी। हाँ, वो इस शादी से खुश नहीं था, ज़ाइना किसी और की होने जा रही थी, वो सहन नहीं कर पा रहा था, मगर वो हरगिज़ भी ये नहीं चाहता था कि यूँ उसकी शादी टूट जाए। अगले ही पल अरसिल महमूद के चेहरे पर लगने वाला मुक्का उसके 14 तबक रोशन कर गया। वो उलट कर पीछे सोफे पर गिरा था। हर शख्स अपनी जगह दंग रह गया। अदयान के अचानक ऐसे रद्द-ए-अमल की उम्मीद किसी को भी ना थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़लील इंसान? उसकी ज़िंदगी तुम्हारे लिए खेल थी, जो तुम कागज़ के कुछ टुकड़ों के लिए उसे खेलने चले थे। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। वो दोनों गुत्थम-गुत्ता हुए बुरी तरह एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे। अदयान जुनूनी सा हो रहा था। अदयान, ताया जी उन दोनों को छुड़वाने की कोशिश में हलकान हो रहे थे महमूद साहब और दूसरे। कई मर्द हज़रात उन्हें खींच-खींच कर दूर करने की कोशिश करते, लेकिन अदयान तो इस वक़्त किसी के काबू में ही ना आ रहा था। रबिया बेगम और उज़्मा बेगम इस सारी सूरत-ए-हाल से बुरी तरह चकरा गई थीं, जबकि आसिम और ज़ीशान में से कोई अदयान को रोकने की कोशिश न कर रहा था। उन दोनों को ही बेतहाशा गुस्सा आया था। अदयान के पीछे वो दोनों भी अरसिल को सबक सिखाने आगे बढ़े थे, मगर रबिया बेगम ने दोनों को झिड़क कर पीछे किया था। नहीं ताया जी, मुझे नहीं रोके, मैं इसको नहीं छोड़ूँगा। पैसों के लिए इसने ज़ाइना की ज़िंदगी को खेल बना दिया है। मैं मार डालूँगा इसे। ताया जी से अपना बाजू छुड़वाते, उसे एक बार फिर उस पर घूंसों की बरसात कर दी, तो आपके ताया जी ने अपनी पूरी ताकत से उसे पीछे हटाकर सोफ़े पर धकेला था। बस, खबरदार अगर हिले यहाँ से तो। उसे दोबारा उठकर अरसिल, जो इस वक़्त बड़ी बुरी हालत में महमूद बाबर के सहारे खड़ा उसे गालियाँ दे रहा था, की तरफ लपकता देखकर उन्होंने उसे एक बार फिर सोफ़े पर धक्का देते हुए वार्न किया था। पर ताया जी, मैंने कहा ना बस। उसने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने बीच में ही टोक दिया। वो तिलमिलाता वहीं बैठ गया। नासिर साहब की अपनी हालत गैर हो रही थी, मगर वो ज़ब्त का मुज़ाहरा करते वहाँ से खड़े हुए थे। उनकी बेटी के साथ ये क्या हो रहा था? ये क्या खेल खेल रही थी कुदरत उनके और उनकी बेटी के साथ? उनके सीने में दर्द उठ रहा था। तुमने दोस्त होकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया महमूद। मैंने आँखें बंद करके तुम पे भरोसा किया। तुम्हारे महज़ एक बार कहने पर मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप रहा था। हालाँकि मेरे घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे, मगर मुझे यकीन था कि मेरी बेटी तुम्हारे घर बहुत खुश रहेगी, तो बाद में उसे खुश देखकर सब मुतमईन हो जाएँगे। मगर तुम तो इस कदर खुदगर्ज़ निकले कि ये सारा खेल खेलते तुम्हें एक बार भी मेरी बेटी की खुशियों की परवाह नहीं हुई। अरे तुमने तो दोस्ती जैसे पाक रिश्ते की धज्जियाँ बिखेर दी हैं। नासिर साहब निहायत कर्ब से बोल रहे थे, जबकि महमूद साहब सर झुकाए पशेमां से खड़े थे। ओह कम ऑन अंकल, दुनिया में कितनी शादियां होती हैं, डाइवोर्स होते हैं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? और फिर यहाँ शादी हुई तो नहीं ना, तो इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है भला? अरसिल लापरवाही से बोला। ओह यूं? उसकी बात पर अदयान एक बार फिर उसे मारने उठा, तो नासिर साहब बीच में आ गए। मैंने मना किया है ना तुम्हें। नासिर साहब की आवाज़ में तकलीफ की शिद्दत थी। ताया जी आप ठीक तो हैं? उसका ध्यान अचानक ही उनके चेहरे पर गया था, जो इंतहाई सुर्ख हो रहा था, जैसे वो कोई तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हों। मुझे माफ़ कर दो नासिर, मैं वाक़ई बहुत खुदगर्ज़ हो गया था। मैंने अपनी ज़िद में ज़ाइना बेटी की खुशियाँ दाँव पर लगा दी, मगर यकीन करो मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा जायदाद के लिए ऐसा खेल खेल रहा होगा। मैं नहीं जानता था कि ये इस हद तक पैसों के लिए गिर जाएगा, कि किसी की पूरी ज़िंदगी की खुशियाँ दाँव पर लगाने से भी गुरेज़ नहीं करेगा, अपने बाप को धोखा देते इसे शर्म नहीं आएगी। मैं तो समझ रहा था ख़ैर गलती सिर्फ़ इसकी नहीं मेरी भी है, बल्कि मेरी गलती ज़्यादा बड़ी है। मुझे तकदीर के लिखे को मान लेना चाहिए था, मगर बजाय इसके कि मैंने अपने अज़ीज़ दोस्त को ही धोखा दिया और आज अपनी गलती की वजह से एक बेहतरीन दोस्त खो दिया है। हो सके तो मुझे प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। उन्होंने नासिर साहब के आगे हाथ जोड़ दिए, तो उन्होंने अपनी आँखों में आई नमी साफ़ करते रुख मोड़ लिया। रबिया बेगम, उज़्मा बेगम, आसिम, ज़ीशान और हिबा, जो भी ब्राइडल रूम से आई थी, अपनी अम्मी और चची को देखने बाहर आई थी और सारी सूरत-ए-हाल जान कर दंग रह गई थी। अब नासिर साहब की हालत देखते वो सभी उनके करीब आ गए थे। अंदर ज़ाइना की मौजूदगी की वजह से कुछ ना बताया गया था। बस आसिम जाकर रबिया बेगम और उज़्मा बेगम को बाहर ले आया था, इसलिए ज़ाइना अब तक अनजान रही थी। बारात के साथ आए मेहमान वापस जाने लगे, तो लोगों में तरह-तरह की चहमगोइयाँ शुरू हो गईं। हर कोई अपने-अपने लफ्ज़ों में अफ़सोस कर रहा था। अदयान ने नासिर साहब को बिठाकर पानी दिया, उसे उनकी हालत ठीक ना लग रही थी। बेचारे नासिर साहब कितने खुश थे और पल में क्या हो गया इनके साथ। एक जानिब खड़ी 3 औरतों में से एक अफ़सोस से सर हिलाती हुई बोली थी,
बेटी का घर तो बसने से पहले ही उजड़ गया। दूसरी भी दुखी आवाज में बोली थी, अरे मैं तो सोच रही हूँ ऐन शादी के दिन शादी टूट गई। बारात आकर पलट गई है, अब कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी? कोई छोटी बात तो नहीं ना कि बारात आकर लौट गई है। तीसरी खांसी तेज तरार लगती थी। लेकिन बहन, हम सभी ने देखा है कि यहाँ क्या हुआ है। भला इसमें लड़की या इसके घर वालों की क्या गलती है? वो लोग तो खुद परेशान हैं, पहली खातून ने कहा। वैसे बात उनकी भी गलत नहीं है। ये लोग ये नहीं देखते गलती किसकी है किसकी नहीं। इस तरह बारात का पलट जाना ही लड़की के लिए गाली बना दिया जाता है। मेरी अपनी नंद की बड़ी बेटी आज तक माँ बाप के घर बैठी है कि बारात सिर्फ इसलिए पलट गई थी कि मेरे नंदोई गाड़ी ना दे सके थे। पर उसके बाद जो भी रिश्ता आता पलट जाता, ये सुनकर के बारात दरवाजे से वापस लौट गई थी। अब वो 40 की हो रही है। भाई साहब तो फोत हो गए हैं। नंद बेचारी देख देख कर रोती रहती है। और भाई भाभियां घर में बर्दाश्त नहीं करते। बड़ा तरस आता है बेचारी पे। दूसरी खातून ने आखिर में अफसोस किया। बाकी लोग भी इसी किस्म की चाय मुगैया कर रहे थे, मगर उनकी बातें किसी पे क्या असर कर रही हैं उन्हें एहसास तक ना था, या शायद वो एहसास करना चाहते ही ना थे। अदियान, इन्हें अस्पताल ले जाओ, मुझे इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। रबिया बेगम उन्हें देखते हुए बोली, जो अपना बायां बाजू मसल रहे थे, मेरी जल्दबाजी ने मेरी बेटी की सारी उम्र की खुशियां दांव पर लगा दी हैं। मैं तो उसके सामने सर उठाने के काबिल भी नहीं रहा। उनकी आवाज़ में कर्व था। आप मत सोचें ये सब, खुदा का शुक्र करें कि हमारी बच्ची ऐसे लोगों से महफूज रही है। रबिया बेगम फौरन बोली, मैं अच्छा दोस्त बनते बनते अच्छा बाप बनना भूल गया। मेरी बेटी का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया मैंने दोस्ती निभाते निभाते। मैं अच्छा बाप नहीं बन पाया, मैं अच्छा बाप नहीं बन पाया। वो बार बार यही दोहराते, तकलीफ की शिद्दत से दोरे हो रहे थे। आसिम, जल्दी से मेरे पर्स में से अपने अब्बू की एनाल्जेसिक की दवा ला कर दो। ये ले, ये दवा खा लें जल्दी से। आसिम दवा लाया तो उन्होंने जल्दी से एक गोली निकाल कर उनकी तरफ बढ़ाई, मगर वो तो जैसे किसी को सुन रहे थे ना देख रहे थे, बस बुड़बुड़ाते जा रहे थे। मैंने अपनी बेटी की खुशियाँ छीन ली। उसका घर बसने से पहले उजड़ गया सिर्फ मेरी वजह से। मैंने अपनी बेटी के लिए खुद दुखों का घड़ा खो दिया, जिसमें मेरी वजह से शायद उसे सारी ज़िंदगी रहना पड़ेगा। वो बोलते जा रहे थे, तकलीफ़ उनके चेहरे से मुतरश्शि थी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हैं आप भाई साहब। खुदा उसे ढेरों खुशियाँ नसीब करे, उसकी किस्मत अच्छी करे। उस्मा बेगम दहल कर बोली। फिर उन्होंने अदयान को देखा। उसका चेहरा गुस्से और दुःख का मिला-जुला तासुर लिए हुए था, जबकि आंखों में अब तक चिंगारियां जल रही थीं। वो ज़ाइना के दूर चले जाने के ख्याल से कैसे टूट रहा था। होना तो इस वक्त ये चाहिए था कि वो बेतहाशा खुश होता ये शादी टूट जाने पे, मगर वो खुश नहीं था, बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसको याद था तो सिर्फ ये कि ज़ाइना की ज़िंदगी को खेल बनाया गया है। उसे अपने दुख की परवाह तक ना थी। इस वक्त परवाह थी तो बस इस बात की कि ज़ाइना को किसी ने कितना बेवुकत किया है। ये इसकी दीवानगी का कौन-सा मकाम है? उज़्मा बेगम उसे देखते हुए सोच रही थीं, जो नासिर साहब के इनकार के बावजूद उन्हें दवा खिला रहा था। उज़्मा बेगम एक फैसलाकुन नज़र अपने बेटे पर डालने के बाद बिना किसी को मुखातिब किए बोली थीं, ज़ाइना की शादी आज ही होगी और यहीं। अदयान ने बेयकीनी से, जबकि बाकी सब ने उनकी इस अजीब और गरीब बात पे नासमझी से उन्हें देखा था। हिब्बा एक पल की हैरानगी के बाद अब बात समझ कर जैसे मुतमईन हो गई थी। क्या मतलब है उज़्मा? तुम क्या कह रही हो? रबिया बेगम उनकी बात का मफ़हूम समझने में नाकाम थीं। ज़ाइना की शादी अभी होगी, अदयान से उन्होंने अब बात मुकम्मल की थी। धड़ 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 सबके सरों पे धमाका हुआ था। गोया सभी हैरतों के समुद्र में गोताज़न थे। शायद उन्होंने कुछ गलत सुना था। रबिया बेगम, नासिर साहब, आसिम और ज़ीशान, हर कोई अपनी अपनी जगह बुत बना हुआ था। नासिर साहब ही सबसे पहले होश में आए थे। ये क्या कह रही हो उस्मा? तुम होश में तो हो? वो बमुश्किल ही कुछ बोलने के काबिल हुए थे। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ भाई साहब। अदयान आपके सामने बड़ा हुआ है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं इसे। और मेरी ख्वाहिश थी कि ज़ाइना मेरी बहू बने, मगर सब कुछ इतनी अचानक हो गया कि फिर मुझे कहना मुनासिब ही ना लगा। लेकिन अब आप ज़ाइना का हाथ अदयान के हाथ में देते हैं तो ये मेरी और मेरे बेटे की खुशकिस्मती होगी। अदयान सर झुकाए चुपचाप बैठा था। उसका दिमाग इस वक्त कुछ ना सोच पा रहा था, ना कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर पा रहा था। कैसी बातें कर रही हो उज़्मा? अदयान और ज़ाइना की उम्रों में कितना फ़र्क है। जैसे ज़ाइना मेरी औलाद है, वैसा ही मेरे लिए अदयान है। मैंने अदयान को कभी हिब्बा, ज़ाइना या आसिम से कम नहीं समझा। मैं अपनी एक औलाद की खुशी के लिए दूसरी औलाद की खुशियों का सौदा नहीं कर सकता। ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी बच्चे के साथ। अब की बार नासिर साहब सख्त लहजे में बोले थे। भाई साहब, उम्रों का फ़र्क इतना ज़्यादा भी नहीं है कि ये शादी ना हो सके। फिर अगर देखा जाए तो ज़ाइना अदयान से बड़ी तो क्या, उसकी हम उम्र भी नहीं लगती। अदयान ही बड़ा लगता है। और सबसे बड़ी बात, अदयान के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, बल्कि अगर आप हाँ करेंगे तो अदयान को उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देंगे। उनकी हरी बात पे नासिर साहब और रबिया बेगम ने निहायत चौंक कर उन्हें देखा था। अदयान शुरू से ही ज़ाइना को पसंद करता है और जब मुझे इस बात का इल्म हुआ, उसके बाद ही मेरी ख्वाहिश थी कि ज़ाइना मेरी बहू बने। उनकी हैरान सवालिया नज़रों के जवाब में उज़्मा बेगम ने कहा तो दोनों मियाँ बीवी की नज़रें एक साथ अदयान की जानिब उठी थीं। वो अब तक यूं ही सर झुकाए बैठा था।
ہاں ابو، ادیان سے زیادہ ہماری زائنہ کو کوئی خوش نہیں رکھ سکتا، ادیان کی خوشی زائنہ میں ہے۔ وہ صرف اس لیے خاموش ہو گیا تھا کہ جانتا تھا آپ کے لیے کسی کو زبان دینے کی کیا اہمیت ہے۔ پلیز ابو اجازت دے دیجیے۔ پر دونوں بچوں کی عمریں ناصر صاحب اب بھی پس و پیش کا شکار تھے۔ مان جائیے جی، ادیان سے اچھا ہمسفر زائنہ کے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ربیہ بیگم کو تو یوں بھی ادیان بہت عزیز تھا، اور اگر وہ ایسا چاہتا تھا تو ان کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ مگر مگر کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے بھائی صاحب، زائنہ میری بہو بنے گی، بس بنے گی نا۔ ان کی کسی بھی بات سے پہلے عظمیٰ بیگم بول پڑی، اور آخر میں انہوں نے بٹی آس سے ان سے پوچھا تھا۔ انہوں نے نظر اٹھا کر باقی سب کے چہرے دیکھے، سبھی رضامند لگ رہے تھے۔ انہوں نے نظریں گھما کر اپنے برابر بیٹھے ادیان کو دیکھا، وہ ہنوز اسی طرح بیٹھا تھا۔ ان کے دل میں تھوڑا ڈر تھا، مگر سب کی خواہش کے آگے انہیں سرنڈر کرنا ہی پڑا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ نکاح کے بعد حیران پریشان سی ادیان سکندر کے برابر بیٹھی تھی۔ مسز ادیان سکندر، یہ سب کیا ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ اس کی شادی تو ارسل محمود سے ہونے والی تھی، پھر ادیان کیسے اس جگہ آ گیا تھا؟ وہ تو بھائی تھا اس کا، یہ کیسے رشتے میں باندھ دیا تھا اسے جس کا کوئی جوڑ ہی نہ تھا؟ کیسی بے جوڑ شادی تھی یہ؟ ہوا کیا تھا آخر؟ وہ جیسے سوچتی جا رہی تھی مزید چکراتی جا رہی تھی۔ بڑی عظیم خاتون ہے آپ، یوں لڑکی کی بارات لوٹ جائے تو لوگ عرصہ گزرنے کے بعد بھی سن کر ایسی جگہ رشتہ نہیں کرتے، جبکہ آپ نے تو سب دیکھ کر بھی اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا، اور وہ بھی بیٹے سے بڑی عمر کی لڑکی کو۔ بیٹا بھی بڑا سعادت مند ہے ماشاءاللہ۔ ایک خاتون اسٹیج کے قریب ہی دائیں جانب کھڑی عظمیٰ بیگم کو کہہ رہی تھی، اور ان کی باتیں زائنہ کے اندر کسی نیزے کی انی کی طرح پیوست ہوئی تھیں، جبکہ عظمیٰ بیگم کا ماتھا ان کی باتوں پر شکن آلود ہو گیا تھا۔ عظیم ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں اور میرا بیٹا تو بڑے خوش نصیب ہیں جو اتنی پیاری اور نیک گڑیا میرے بیٹے کی ہمسفر بنی ہے۔ اب ہیرا ہر ایک کی قسمت میں تو نہیں ہوتا، اور عمروں کی بات ہے جہاں تک، تو عمروں میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے، بلکہ میری بہو میرے بیٹے سے چھوٹی ہی لگتی ہے، اور اسلام میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم اسے اتنی اہمیت دیں۔ میرے اور میرے بیٹے کے لیے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کوشش کے باوجود ان کا لہجہ تھوڑا تیکھا ہو گیا تھا۔ جی جی، صحیح کہا آپ نے۔ وہ خاتون اپنا سمو لے کر رہ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف زائنہ کا دماغ متضاد سوچوں میں گھرا ہوا تھا۔ بارات کیوں لوٹ گئی؟ کیوں؟ کیا ہوا تھا آخر؟ اسے کیوں کچھ نہیں بتایا گیا؟ اور ادیان، وہ کیوں تیار ہوا ان سب کے لیے؟ اس نے ذرا سا چہرہ موڑ کر اپنے ساتھ بیٹھی ادیان کو دیکھا۔ سفید شلوار اور بلیک کرتے پہ گرے واسکٹ پہنے خاموش بیٹھا، ذرا سا آگے کی جانب جھکا، اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر بنائی مٹھی کو گھور رہا تھا۔ مطلب ادیان نے چچی کے کہنے پر مجبوراً یہ شادی کی ہے مجھ پر ترس کھا کر۔ اس نے نظریں دوبارہ اپنے پرس پر ٹکاتے ہوئے سوچا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھا وہ بندہ کیسے بے یقینی کی کیفیت میں ڈول رہا تھا۔ کیا یہ سب سچ تھا، حقیقت، یا کوئی خواب؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ابھی جاگے گا اور یہ خوبصورت خواب ٹوٹ جائے گا؟ کیا زائنہ واقعی اس کی ہو گئی تھی، اس کے نام سے جڑ کر اس کی زندگی میں آ گئی تھی؟ کیا وہ اتنا خوش قسمت تھا کہ زائنہ کو اسے چھینتے چھینتے اسے لوٹا دیا گیا تھا، ہمیشہ کے لیے اسے سونپ دیا گیا تھا؟ کیا سچ میں اس کے دل کی دنیا اجڑتے اجڑتے بچ گئی تھی؟ وہ بے یقینی سے سوچے چلا جا رہا تھا، پھر ذرا سی گردن موڑ کر اس نے اسے دیکھا تھا، وہی جوڑا پہنے لیکن آج سارے ہتھیاروں سے لیس وہ اس کے پہلو میں سچ میں بیٹھی تھی۔ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ادیان کے لیے اس پر سے نگاہ ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جیسے دھیرے دھیرے خواب سے حقیقت کا سفر طے کر رہا تھا۔ کون کون سی رسمیں ہوئیں اسے ہوش نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر زائنہ کو دیکھ کر یقین کرنا چاہتا تھا، لیکن تبھی رخصتی کا شور اٹھا، اور پھر وہ جس گھر سے گئی تھی دوبارہ اسی گھر میں رخصت ہو کر آ گئی، مگر ایک نئی حیثیت، ایک نئے رشتے میں جڑ کر۔ وہ بیڈ پر گلاب کی پتیوں میں گھری بیٹھی تھی۔ ابھی ابھی ہبا باجی سب سے آخر میں اٹھ کر باہر گئی تھیں۔ کمرہ ویسا تو نہیں سجا ہوا تھا جیسا ایسے موقع پر سجایا جاتا ہے، مگر ہبا باجی، عاصم اور ذیشان سے جلدی جلدی میں جتنا ہو سکا انہوں نے کر دیا تھا۔ ہبا باجی نے اسے شادی میں تحفے کے طور پر دینے کے لیے ایک بیڈ شیٹ بھی لے رکھی تھی، انہوں نے وہی نکال کر ادیان کے بیڈ پر بچھا دی۔ شادی میں ملنے والے گلدستوں کے پھولوں کی پتیاں عاصم اور ذیشان نے پورے کمرے میں پھیلا دی تھیں، اور باقی دو تین گلدستے یوں ہی رکھ دیے تھے۔ اس نے ہبا باجی سے جاننے کی بہت کوشش کی تھی کہ آخر ہوا کیا تھا، مگر انہوں نے پیار سے اسے ان باتوں کو بھول کر آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنے کو کہا تھا، اور وہ یہ بات کہتے کہتے چپ ہو گئی تھی کہ آگے کی زندگی کے لیے اس کے پاس سوچنے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گئی۔ ادیان کے کمرے میں آنے سے پہلے وہ ان سب چیزوں سے جان چھڑا لینا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ادیان یہ سوچے کہ میں نے ترس کھا کر اگر شادی کی ہے تو وہ مزید گلے پڑ رہی ہے۔ آخر کیوں تم نے انکار نہ کر دیا؟ کیا ضرورت تھی اتنا اچھا بننے کی؟ وہ بے دردی سے چوڑیاں اتارتے بڑبڑائی تھی، کئی چوڑیاں ٹوٹ چکی تھی، مگر وہ بے نیاز بنی، اب کھینچ کر گلے سے ہار اتار رہی تھی۔ امی ابو کیسے مان گئے اس بے جوڑ شادی کے لیے؟ کان سے ایئر رنگ اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکتے وہ اندر ہی اندر کوڑتے ہوئے ایک بار پھر بڑبڑائی۔ بہت شوق ہو رہا تھا اتنا تابیدار بننے کا، ساری تابیداری 4 دن میں ختم ہو جائے گی۔
وہ بیگ سے قدرے سادہ سا سوٹ نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ امی نے ہی کپڑوں وغیرہ کے بیگ فوراً ہی کمرے میں رکھوا دیے تھے۔ سب کی نظروں میں اچھا بن جاؤ، چاہے اس کے بدلے زندگی کو مذاق بنا لو۔ رگڑ رگڑ کر میک اپ صاف کرنے کے بعد باہر آئی تو بڑبڑاہٹ اب تک جاری تھی۔ یہ کیا مذاق ہوا ہے آج میری زندگی کے ساتھ مولا؟ کہاں غلط تھی میں؟ کیا گناہ کیا تھا جس کی سزا دی ہے تو نے مجھے؟ الماری کے نچلے خانے سے چادر نکال کر وہ صوفے پر جا بیٹھی اور پھر سر سے پاؤں تک چادر تان کر لیٹ گئی۔ نیند کی وادی میں داخل ہونے تک بڑبڑاہٹ اور آنسو جاری رہے تھے۔ ہیں لڑکے، تم اب تک یہیں کھڑے ہو؟ کافی دیر بعد ہبا باجی بھی آرام کرنے کی غرض سے اوپر آئیں تو اسے اب تک کمرے کے باہر کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ تقریباً 20-25 منٹ پہلے وہ اسے خوب تنگ کرنے کے بعد بہت سی دعائیں دے کر یہیں چھوڑ کر گئی تھیں، اور اب آئیں تو اسے وہیں کھڑا دیکھ کر ان کا حیران ہونا بجا تھا۔ ہبا باجی، یہ واقعی سچ ہے یا میں نیند میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ اور اس کے سوال پر ہبا باجی کا دل چاہا اپنا ماتھا پیٹ لیں۔ تم یہ پوچھنے کھڑے ہو؟ یہ اب تک ان کی بات پر وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ قسم سے ادیان، پرانی فلموں کی ہیروئنز بھی ایسا نروس نہ ہوتی ہوں گی جیسے تم۔ ہاں ہاں، اڑا لے مذاق، میری یہاں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور آپ کو مذاق سوچ رہا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا، ایک تھپڑ لگاؤں نا تو سب سمجھ میں آ جائے۔ کل تک ناکام عاشقوں کی طرح اس کے ہجر میں دیوانے بنے گھوم رہے تھے اور آج جناب کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں۔ وہ جھنجھلا کر بولی، ہاں تو نہیں آ رہا نا؟ کتنا اچانک اور کس طرح ہوا ہے سب؟ میں کنفیوز ہو رہا ہوں۔ اندر جاتے ہوئے وہ بیچارگی سے بولا، ٹھیک ہے پھر میری طرف سے چاہے پوری رات یہاں کھڑے رہ کر اپنا کنفیوز ہونے کا شو پورا کرتے رہو، میں جا رہی ہوں سونے۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ وہ وہاں کھڑا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر تھک کر دھیرے سے کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھماتا اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں جا بجا پھولوں کی پتیاں بکھری پڑی تھیں، پورا کمرہ دل فریب خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اندر آتے ہی ساری بے یقینی کنفیوژن جیسے کہیں غائب ہو گئی تھی، وہ اس کی ہو چکی تھی، دل گواہی دے رہا تھا۔ ایک تائرانہ نگاہ پھولوں سے سجے کمرے میں ڈال کر اس نے جو بیڈ کی طرف دیکھا تو اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ اس کے مطابق اسے وہیں ہونا چاہیے تھا۔ ذرا سا سر گھما کر دیکھا تو صوفے پہ چادر میں لپٹے کسی وجود کا احساس ہوا تھا، اور ظاہر ہے وہ زائنہ کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ اسے ناسمجھی سے ایک نظر خالی بیڈ کو دیکھا اور ایک نظر چادر میں چھپے اس وجود کو۔ اسی کیفیت میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ بھی آ کر بیڈ پر دراز ہو گیا اور پھر کروٹ بدل کر کتنی ہی دیر پرسوچ نظروں سے صوفے کی طرف دیکھتا رہا۔ یقیناً آج جو ہوا اس کو لے کر اپسیٹ ہوگی، ڈونٹ وری یار، صبح تک نارمل ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے یہ آخری بات تھی جو اس کے ذہن میں آئی تھی، اور خود کو یہ تسلی دینے کے بعد وہ مطمئن ہو کر سو گیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کسی ہلکے سے کھٹکے سے کھلی تھی۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا، وہ الماری کھولے چادر رکھ رہی تھی تو گیا وہ آواز الماری کھولنے کی تھی۔ پھر الماری بند کرنے کے بعد وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ دوپٹہ چہرے کے گرد لپٹا تھا، گویا نماز پڑھ چکی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، وہاں 6:15 کا ٹائم تھا۔ وہ بیڈ پر اٹھ بیٹھا۔ گڈ مارننگ، اس کے بولنے پر وہ بری طرح چونک گئی تھی۔ گڈ مارننگ جواباً وہ اتنی دھیمی آواز میں بولی کہ اگر وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ نہ ہوتا تو اسے پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ کچھ بولی بھی ہے۔ کب اٹھی؟ اسے پہلی بار اس سے بات کرنا اتنا مشکل لگا تھا۔ فجر کے ساتھ ہی وہی دھیمی آواز، مجھے بھی جگا دیتی۔ وہ بولا تو اسے ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ جواب کوئی نہیں دیا۔ وہ فریش ہو کر آیا، وہ تب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا، بالوں میں برش کرتے وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اب کیا اور کیسے بات کرے۔ اسی وقت اس نے زائنہ کی آواز سنی، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ بنا اس کی طرف دیکھے وہ پوچھ رہی تھی، کیا سب؟ اس نے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ واقعی اس کی بات نہیں سمجھا تھا۔ یہ شادی کا لفظ بولنا اسے ذرا عجیب لگا، جبکہ ادیان اس کی بات پر چند ثانیے کو تو حیران ہوا، پھر بے اختیار ہنس دیا۔ تابیدار مشرقی لڑکا ہوں، جہاں ماں نے کہا سر جھکا دیا۔ اسے یوں ہی ہلکے پھلکے انداز میں مذاق کیا تھا، مگر مقابل بھرا بیٹھا ہے اس کا تو اس کے فرشتوں کو بھی گمان نہ تھا۔ شٹ اپ ادیان، تمہیں یہ لگتا ہے کہ زندگی مذاق ہے؟ تم یوں چٹکیوں میں اڑا دو گے؟ وہ ایک دم ہی بھڑکی تھی۔ ادیان حیران، کیا ہو گیا ہے؟ وہ حد درجہ حیران تھا۔ وہی تو میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ کیوں یہ شادی ہونے دی تم نے؟ وہ پوچھ رہی تھی، کیا فضول بات ہے یار، شادی انسان کیوں کرتا ہے؟ ظاہر ہے گھر بسانے کے لیے۔ وہ اس کے اس فضول سوال پر سچ میں الجھا تھا۔ فضول بات میں نہیں تم کر رہے ہو، کیونکہ یہ تم بھی جانتے ہو کہ ہم دونوں کبھی گھر نہیں بسا سکتے۔ وہ دو بدو بولی۔ ادیان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ کیا مطلب ہے؟ کیوں نہیں بسا سکتے گھر؟ وہ بازو سینے پر باندھ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اسے حقیقتاً اس کی بات اچھی نہ لگی تھی۔ اتنے انجان مت بنو تم۔ وہ اس کے قریب آنے پر جھجک سی گئی۔ انجان ہوں تو پوچھ رہا ہوں۔ اس کا لہجہ تھوڑا تیز ہوا، وہ کیسی عجیب باتیں کر رہی تھی۔ ادیان، دماغ مت خراب کرو میرا، تم اچھی طرح جانتے ہو ہماری عمروں میں کتنا فرق ہے۔ پھر کیا سوچ کر تم نے یہ قدم اٹھایا؟ کیوں مانے تم سب کی بات؟ زندگی 4 صفوں کے افسانے جتنی آسان نہیں ہے جو تم قربانی دے کر بیٹھ گئے ہو اور امید رکھتے ہو کہ یہ بھی افسانے کی طرح آسانی سے کٹ جائے گی۔ وہ تب کر بولی، بس کرو زائنہ، کیا عجیب و غریب باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، اور ہماری عمروں میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے جس کی وجہ سے تم پریشان ہو رہی ہو۔
وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اسے صرف عمروں کے فرق کی بات پریشان کر رہی ہے۔ اسے ملائمت سے سمجھانا چاہا مگر وہ پھر بھڑک کر دوبارہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ دروازے پر ہونے والی دستک کی وجہ سے اسے خاموش ہونا پڑا۔ ادھیان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہبا باجی دانت نکالے کھڑی تھی۔ ہٹو بھائی سامنے سے۔ اسے یوں ہی دروازے میں سادہ دیکھ کر انہوں نے اسے گھورا تو اسے فوراً ایک جانب ہو کر انہیں راستہ دیا۔ کیا حال ہے بھابھی جی؟ وہ شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو ادھیان کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی جبکہ اسے ذرا غصے سے ہبا باجی اور پھر اسے دیکھا تھا۔ پلیز ہبا باجی، اس کے لہجے میں چھپی تلخی دونوں نے ہی بخوبی محسوس کی تھی۔ ہبا باجی چپ سی ہو گئیں جبکہ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر باہر نکل گیا۔ یہ کپڑے چچی نے بھجوائے ہیں، پہن کر تیار ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر پھر وقت کا خیال کر کے فی الحال خاموش ہو گئی۔ اتنے بھاری کپڑے، پلیز باجی میں یہ نہیں پہن سکتی، ناشتہ ہی کرنا ہے نا، وہ روز ہی کرتی ہوں، آج کوئی نیا تو نہیں کر رہی۔ وہ بات بے بات تلخ ہو رہی تھی آج۔ یہ روز کی اور آج کی حیثیت میں بہت فرق ہے زائنہ۔ ہبا باجی نے اپنی طرف سے تو اسے سمجھانے کو یہ کہا تھا مگر اس کو لگا جیسے وہ بھی طنز کر رہی ہوں۔ میں نے کوئی دوسری حیثیت قبول نہیں کی، وہ سر جھٹک کر بولی۔ تمہارے کسی بات کو نہ ماننے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی، سو ہے جو ہے سو ہے۔ اب پلیز مزید بحث مت کرو اور تیار ہو جاؤ، دوسری صورت میں چچی کو بھیج دیتی ہوں، انہیں انکار کر دو کیونکہ یہ انہوں نے ہی بھجوائے ہیں۔ ہبا باجی نے در پردہ دھمکی دی تو اسے مجبوراً خاموشی سے ان کی بات ماننا پڑی۔ تیار ہو کر جب ہبا باجی کے ساتھ نیچے آئی تو سبھی ڈائننگ ٹیبل پر انہیں کے انتظار میں تھے۔ سبھی بڑوں نے باری باری پیار اور خوشحال زندگی کی دعاؤں سے نوازا۔ ادھیان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو شاید جان بوجھ کر اس کے برابر خالی جگہ چھوڑ کر تائی جی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ میجنٹا اور سلور کمبینیشن کا ہلکے پھلکے کام سے مزین سوٹ، ایک ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن جبکہ دوسرے ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں پہنے، لائٹ سے میک اپ کے ساتھ وہ بڑی ہی پیاری لگ رہی تھی۔ ادھیان آس پاس سے غافل سا ہونے لگا۔ ناشتے کے بعد وہ لوگ وہیں محفل جمائے بیٹھ گئے۔ زائنہ ہر ممکن حد تک اسے اگنور کر رہی تھی جبکہ وہ بات کے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ تایا جی نے ولیمے کا ارجنٹ انتظام گھر کے قریب ہی پلاٹ پر کروا لیا۔ تایا جی کے 1000 کہنے کے باوجود ولیمے کا سارا خرچ عظمیٰ بیگم نے ہی کیا تھا۔ ان کے پاس سکندر صاحب کی بچت اور پھر اس کے بعد پینشن سے ملنے والے پیسے تھے کیونکہ ناصر صاحب نے انہیں پیسے کبھی خرچ کرنے ہی نہ دیے تھے۔ وہ ہر چھوٹا موٹا خرچ خود اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ زائنہ کے ایکسیڈنٹ کے وقت بھی انہوں نے اسی وجہ سے پیسوں کی پریشانی کی بات انہیں نہ بتائی تھی، اور اب جن سے بآسانی انہوں نے ولیمے کی ایک شاندار دعوت کا انتظام کر لیا تھا۔ رات میں ولیمہ کا فنکشن بے حد شاندار رہا تھا، جہاں ایک طرف وہ پنک اور لائٹ براؤن رنگ کی پشواز میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، وہیں گرے سوٹ، بلیک شرٹ اور گرے ٹائی لگائے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ فنکشن ختم ہوا تو عظمیٰ بیگم نے دونوں کو آرام کی غرض سے ان کے کمرے میں بھیج دیا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی زیور اتارنا چاہا تو ادھیان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ تو جیسے کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ روپ میرے لیے سجایا ہے، مجھے جی بھر کر دیکھ تو لینے دو، وہ اس کے کان کا جھمکا ہلکے سے چھو کر بولا۔ کیا کرتے ہو ادھیان؟ وہ جھجک کر پیچھے ہٹی۔ یار تم بھاگ کیوں رہی ہو؟ یہاں آؤ نا۔ اس نے کلائی تھام کر اپنی جانب گھسیٹا تو وہ بے توازن ہوتی اس کے سینے سے آ لگی۔ پلیز ادھیان چھوڑو مجھے، اس کا دم گھٹنے لگا۔ نہیں چھوڑ سکتا نا یار، دل کی مراد بھر آئی ہے، تم پھر چھوڑنے کی بات کرتی ہو۔ اس کے چہرے پہ جھکتا وہ ان لمحوں کے جادوئی حصار میں قید ہونے لگا۔ خدا کا واسطہ ادھیان، دور رہو مجھ سے۔ اسے پوری قوت سے دھکا دے کر اسے پیچھے ہٹایا، انداز میں اتنی ناگواری تھی کہ وہ ہکا بکا رہ گیا جبکہ وہ کہہ رہی تھی، مت چڑھاؤ ایک اور بھار مجھ پر، جتنا چڑھا چکے ہو بہت ہے، مزید کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، سمجھے؟ وہ رندھی آواز میں اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر بولی، پھر کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں بند ہو گئی جبکہ ادھیان وہیں سناٹوں کی زد میں کھڑا اس کی باتوں، اس کے رویے پہ غور کرتا رہ گیا۔ اس روز کے بعد ادھیان بھی کچھ خاموش سا ہو گیا۔ وہ اس دن کے اس کے رویے کی وجہ سوچتے سوچتے تھک گیا تھا مگر اس کی باتیں اس کے سمجھ سے باہر تھیں۔ ایک دو بار پوچھا بھی تو وہ کوئی نہ کوئی طنز کر کے وہاں سے ہٹ جاتی۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے ارسل محمود سے شادی ٹوٹنے کا دکھ ہے کیونکہ ہبا باجی نے باتوں باتوں میں اسے بتایا تھا کہ زائنہ خود بھی ابھی شادی کے لیے تیار نہ تھی اور نہ ہی ارسل محمود سے کبھی اس کی کوئی بات ہوئی تھی۔ عجیب بے کیف سے دن گزر رہے تھے، وہ اس کی ہو کر بھی اس کی نہ ہو سکی تھی۔ وہ ذرا بھی اس کے قریب ہونے لگتا وہ بری طرح اسے رد کر دیتی، کوئی سامنے ہوتا تو پھر بھی بات کر لیتی تھی مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی یوں اجنبی بن جاتی جیسے کوئی دوسرا وجود اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ وہ اسے خود سے صدیوں کے فاصلے پر نظر آتی تھی۔ ہبا باجی ولیمے کے دوسرے روز ہی واپس چلی گئی تھیں، اسے بھی آئے 3 ہفتے ہو گئے تھے۔ 1 ماہ کی چھٹیوں کے بعد اسے واپس جا کر یونیورسٹی جوائن کرنا تھی۔ وہ یہ وقت زائنہ کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا مگر وہ تھی کہ دنیا بڑھاتی ہی چلی جا رہی تھی اور ادھیان، وہ بیچارہ اس کی بے رخی پر بس دل مسوس کر رہ جاتا۔
اس کے جانے میں 2 دن رہ گئے تھے۔ وہ زائنہ کو بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اسے کس قدر محبت کرتا ہے، اس اجنبیت کی دیوار کو گرا دینا چاہتا تھا جو شادی کے روز سے اب تک قائم تھی، بلکہ زائنہ جیسے اس دیوار کو روز مضبوط سے مضبوط تر کرنے پر تلی ہوئی تھی، جو تھوڑی بہت ناراضگی اس کے دل میں تھی وہ بھلا کر وہ ایک بار پھر اس کی طرف بڑھا تھا جسے اتنی دعاؤں کے بعد پایا ہے۔ اس کے آگے جھکنے میں بھی بھلا کیا حرج ہے؟ دماغ اکڑ دکھانے لگا تو دل نے فوراً ٹوکا اور وہ دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کے پاس چلا آیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ بھی کچن کی کام ختم کر کے کمرے میں آئی تھی اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی کنگن اتار رہی تھی جو وہ تائی ماں اور چچی کی وجہ سے پہنتی تھی۔ شادی کے بعد بھی جب وہ اسی عام سے حلیے میں پھرتی رہی تو امی اور چچی دونوں نے ہی ٹوکا۔ تب سے وہ ان کی وجہ سے ہلکا پھلکا زیور پہن لیتی تھی، مگر جو ہی کمرے میں آتی یوں ان سے جان چھڑواتی جیسے قیدی زنجیروں سے۔ ادھیان چند لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ زائنہ نے ایک نظر شیشے میں سے اسے دیکھا، پھر اٹھ کر اس کی سائڈ سے کترا کر نکلنا چاہتی تھی کہ ادھیان نے اس کی نازک سی کمر کو بازو کے حصار میں لیتے اسے خود سے قریب کر لیا۔ وہ اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی۔ بس اب ختم کریں یہ بلا وجہ کی ناراضگی۔ وہ اس کی الجھی لٹ چہرے سے ہٹاتا ہوا پوچھ رہا تھا، کیا بدتمیزی ہے ادھیان، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی، مگر حصار مضبوط تھا۔ بدتمیزی کیسی جناب، بیوی ہوتی ہو میری۔ وہ شرارت سے بولا، طنز کر رہے ہو؟ یاد رکھو میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے بیوی بناؤ، لہٰذا مجھ سے طنزیہ گفتگو کرنے کا بھی تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے اپنا آپ چھڑوانے کی پھر ایک ناکام سی کوشش کی۔ کیسا طنز یار، میں کیوں کرنے لگا طنزیہ گفتگو تم سے؟ اسے حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ اتنے بھولے بننے کی کوشش مت کرو، وہ پھنکاری تھی۔ بھولا بھولا تو ہوں نا یار، بھولا بھالا نہ ہوتا تو اس جنگلی بلی کے جال میں کیسے پھنس جاتا۔ اس نے تو بات کسی اور پیرائے میں کی تھی، لیکن زائنہ نے اس بات کو اپنے ہی مطلب میں لیا تھا۔ تو مت پھنسے اس جال میں، کوئی مجبور بھی نہ کرتا تمہیں، مگر نہیں، تمہیں تو سب کی نظروں میں مہان بننے کا شوق تھا۔ وہ بھڑکی، یار چھوڑ بھی دو لڑائی، پتہ نہیں کس بات کا غصہ ہے تمہیں، نہ کھل کے بتاتی ہو نہ ناراضگی ختم کرتی ہو۔ چلو شاباش، اب مان جاؤ، جو بھی شکوہ ہے بعد میں کر لینا مجھ سے، ٹھیک؟ لیکن ابھی میرے جانے میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں، کچھ تو احساس کرو میرا۔ اسے کہتے ہوئے جھک کر اس کی آنکھیں چوم لیں۔ آئی لو یو، وہ دھیمے سے فصوں خیز لہجے میں بولا، مگر سامنے والا تو ابھی اس احساس کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ وہ تو اس قدر دیدہ دلیری پہ ساکت سی رہ گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر جھکا، مگر اس بار اس نے حواس میں آتے ہی پوری طاقت سے اس کا حصار توڑا تھا اور اس سے دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ خبردار، خبردار جو آئندہ تم میرے قریب آئے، اور خبردار جو دوبارہ مجھ سے ایسی اوچھی حرکتیں اور باتیں کی تو۔ وہ انگلی اٹھا کر بولی، واٹ؟ اوچھی حرکتیں؟ شاید تم یہ بات فراموش کر رہی ہو کہ بیوی ہو تم میری، اس سے زیادہ حق رکھتا ہوں تم پہ۔ اس کی بات پہ وہ اچھل ہی تو پڑا تھا۔ یہ نقاب تمہیں میرے سامنے خود پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بہت عظیم ہو، یہ بات تم ثابت کر چکے ہو۔ ابھی اور کیا ثابت کرنا باقی ہے؟ چلے جاؤ یہاں سے، تم مت لگایا کرو یہ بیوی بیوی کی رٹ۔ کوئی رشتہ نہیں ہے میرا تم جیسے دوغلے شخص سے، جس کے اندر کچھ ہو اور باہر کچھ اور۔ شٹ اپ زائنہ، جسٹ شٹ اپ۔ میں جتنا تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہوں تم بڑھتی جا رہی ہو۔ یہ جس طرح تم مجھے میری ذات کو بار بار رد کرتی ہو نا، اتنی اپنی ذات کی کوئی نفی کوئی برداشت نہیں کرتا۔ میں نے ہر کوشش کر لی کہ تم پرسکون ہو کر اس رشتے کو دل سے اپنا لو، مگر شاید میری محبت ہی وہ اثر نہیں جو تمہارے دل تک پہنچ سکے۔ تمہیں میری یہاں موجودگی پسند نہیں ہے تو اب میں تب تک اس گھر میں نہیں آؤں گا جب تک تم نہیں چاہو گی۔ مگر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے قریب بہت قریب آ کھڑا ہوا اور نہ جانے کیوں زائنہ اس بار دور نہ جا سکی تھی۔ ادھیان نے اس کا چہرہ اس کے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ وہ یہ بھی نہ جھٹک سکی۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اس دل میں کوئی ہے تو وہ صرف تم ہو۔ تم جب تک چاہو گی میں انتظار کروں گا تمہارے دل میں اپنی جگہ بننے کا، بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں ہمیشہ۔ اس نے بڑی نرمی سے اپنی محبت کی مہر اس کے پیشانی پر ثبت کر دی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا جو زائنہ کا دل اس قربت پر ایک انوکھی ہی لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جا کر کارپیٹ پہ ایک جانب کیے اپنے بستر پر دراز ہو چکا تھا۔ وہ صوفے پر لیٹتی تھی تو اس نے کئی بار اسے بیڈ پر سونے کا کہا۔ ایک دو بار خود پہلے صوفے پر لیٹ جاتا تو وہ بیڈ پر لیٹنے کے بجائے ساری رات بیٹھ کر گزار دیتی۔ تب سے اسے اپنا بستر نیچے کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ صوفے پر سوتی اور وہ کارپیٹ پر۔ اپنی دھڑکن کو انسنا کرتی وہ بھی صوفے پر آ بیٹھی اور چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو چت لیٹا چھت پر نظریں ٹکائے کسی گہری سوچ میں تھا۔ اگلے ہی روز وہ چلا گیا تھا اور زائنہ کو لگا اس کا دل خالی خالی سا ہو گیا ہے، مگر جو ایک انا کی دیوار تھی وہ اس بات کو قبول کرنے کی اجازت ہی نہ دیتی تھی۔ اسے گئے 2 سال ہو چکے تھے۔ یہاں سے جانے کے بعد تو 2 سیمسٹرز کے لیے وہ یونیورسٹی کی طرف سے بیرون ملک چلا گیا تھا، اور اس بار جو سیمسٹر بریک آیا تو اسے یہ کہہ کر گھر والوں کو آفس سے چھٹی نہ ملنے کا بتا کر
نہ آنے کی وجہ بتا دی تھی، اور یہ صرف ایک بہانہ ہے، یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ چچی نے تو اس سے کبھی کچھ نہ پوچھا تھا، ابو کی صرف اسے صرف نظریں سوال کرتی محسوس ہوتی تھی۔ عاصم اور ذیشان الگ اس کو یاد کرتے رہتے۔ امی اور ہبا باجی کئی بار دبے دبے لفظوں میں پوچھ چکی تھی، مگر وہ ہمیشہ ٹال جاتی تھی، مگر کل انہوں نے اس سے کھل کر پوچھ ہی لیا تھا۔ عاصم کی بات کافی سال پہلے ہی ربیہ بیگم کی چھوٹی بہن کی بیٹی نائمہ سے طے تھی۔ اب سب بڑوں کی رائے تھی کہ رخصتی نہیں تو کم از کم اب نکاح ہو جانا چاہیے۔ چچی کچھ بجھی بجھی سی تھیں اور سب ہی جانتے تھے وہ کیوں اداس ہیں۔ ان کے بار بار کہنے کے باوجود ادیان نے نہ جانے کون سے بہانے بنا کر نکاح کی رسم اس کے بغیر ادا کرنے کو کہہ دیا تھا۔ امی نئی نئی جاب ہے، کوشش کی ہے پر چھٹی نہیں مل رہی، آپ جانتی ہیں کتنی مشکل سے اتنی اچھی جاب ملتی ہے، اور اب ذمہ داریاں بھی ہیں مجھ پر، اگر آتا ہوں تو جاب گنوا دوں گا اور میں ایسا رسک نہیں لے سکتا۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، تایا جی سے میں بات کر لوں گا، اور باقی میں پیسے بھیج رہا ہوں۔ عاصم اور نائمہ کے لیے بہت اچھا سا تحفہ لے لیجیے گا، میں نے بھی اس کا گفٹ لے لیا ہے، کل تک انشاءاللہ مل جائے گا آپ کو۔ اچھا امی رکھتا ہوں، پلیز ناراض نہیں ہونا آپ، تائی ماں کو بھی میری مجبوری بتا دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اور اس کے نہ آنے سے سبھی اداس ہے، وہ بھی۔ ہبا باجی کو شک تو پہلے ہی تھا، پر اب یقین ہونے لگا تھا، وہ آج اسے صاف بات کرنے کی ٹھان چکی تھی، اور وہ بھی جیسے اندر ہی اندر کمزور پڑنے لگی تھی۔ ان کے پوچھنے پر پہ سب کچھ انہیں بتاتی چلی گئی، اور ہبا باجی کا دل کیا اس کو اتنی سنائے کہ وہ زندگی بھر نہ بھولے، مگر اس کے آنسو دیکھ کر چپ ہو گئیں۔ اور پھر کچھ توقف کے بعد وہ ہر بات اس کے گوش گزار کرتی چلی گئیں۔ اس کے ایکسیڈنٹ کا دن، ادھیان کا پیسوں کا انتظام کرنا، اس کی فیلنگز، اسے لیٹر لکھنا، انہیں اور چچی کو پتہ لگنا، ارسل محمود سے شادی ہونا، ادھیان کی حالت، شادی ٹوٹنے، اور پھر ادھیان سے ہونے کی وجوہات، اور ادھیان کا دیوانہ پن غرض ایک ایک چیز انہوں نے اسے بتا دی۔ اور وہ تو جیسے ہوا میں معلق ہو گئی تھی، اس کو اتنا چاہتا ہے، وہ مغرور ہو کر ہوا میں اڑے، یا اس نے خود اس چاہت کو رسوا کیا ہے، اس پچھتاوے کے ساتھ زمین میں دھنس جائے۔ وہ کل سے اسی ادھیڑ بن میں لگی تھی، کتنی دیر سجدے میں رو رو کر دعائیں کرتی۔ جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکی تھی، کہیں ایسا تو نہیں اسے راستہ بدل لیا ہو، آخر وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، وہ کسی اور کو نہیں مولا، ایسا نہ ہو، ایک موقع دے دے یا اللہ مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا، صرف ایک موقع پروردگار۔ وہ گڑ گڑاتی۔ شام دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی، حوصلے کے کمرے میں بیٹھا وہ مسلسل سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ 2 سال گزر چکے تھے اسے دیکھے، اسے بات کیے، وہ تو جیسے اپنی زندگی میں اس کی حیثیت، اس کی جگہ سب بھول چکی تھی، کبھی غلطی سے بھی اسے فون کر کے اس کا حال تک پوچھنے کی زحمت نہ کی تھی۔ میری محبت ہی میں کھوٹ ہوگا جو وہ میری ہو کر بھی میری نہیں، اسے کرب سے سوچا تھا۔ اب تو بہانے بھی ختم ہونے لگے ہیں میرے پاس، جاب کا بہانہ بھی کب تک ساتھ دے گا آخر؟ میں کیا کروں ایسا، کیا کہوں ایسا جو تمہارے دل کو موم کر سکے؟ تم تو کبھی ایسی نہ تھی، اتنا سخت تو نہ تھا تمہارا دل، تو اب کیوں میری جانب سے دل کو اتنا پتھر کر بیٹھی ہو کہ میرے جذبات تمہارے دل پر اثر ہی نہیں کرتے؟ اسے جلتی آنکھوں کو بند کر لیا، اس کا خیال تھا کہ کہیں ایک پل بھی ساتھ نہ چھوڑتا تھا، اور وہ شاید دیر تک یہی اذیت ناک باتیں سوچ سوچ کر کرتا رہتا کہ موبائل پر ہونے والی میسج بپ نے اس کا دھیان اپنی جانب مبذول کروا لیا۔ بہاریں لوٹ آئیں گی، ہوائیں گنگنائیں گی خوشی سے مست ہو کر، گھٹائیں لڑکھڑائیں گی، حسین چاندنی ہوگی، پلک پہ روشنی ہوگی، کچھ ایسی راتیں آئیں گی کہ جھیلیں مسکرائیں گی، نظر میں پھول مہکیں گے، اداسی لوٹ جائے گی، رنگیلے پنچھی آئیں گے، کچھ ایسے گیت گائیں گے، ستم کا دور ہوگا ختم، چاہت کا پھر ہوگا جنم، نگاہوں میں خوشی ہوگی، نہ آنکھ اب یہ نم ہوگی، بے چینی نہ مجھ کو رلائے گی، خزائیں لوٹ جائیں گی۔ سنو تم سے کہنا ہے جانا، تم جو مان جاؤ تو، کہ تم جو لوٹ آؤ تو خوشیاں کھل کھلائیں گی، بہاریں لوٹ آئیں گی۔ اتنا دل نشین، اتنا مکمل اظہار، اس نے کئی بار نمبر چیک کیا، اور کہیں اسے نمبر دیکھنے میں تو غلطی نہیں ہوئی تھی، کہیں وہ جاگتی آنکھوں سے خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا، کہیں وہ خوشگواں تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن نہیں، اسے کئی بار چیک کیا تھا، بار بار دیکھا تھا، وہی نمبر تھا، مگر اس نمبر سے ملنے والا پیغام بالکل غیر متوقع لیکن انتہائی خوبصورت، محبت کا بھرپور احساس سے موئے، وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے تک متضاد سوچوں میں گھرا اندر کہیں ٹوٹ پھوٹ کے مراحل سے گزر رہا تھا، اب ایک دم ہی اس کا موڈ بحال ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا خوشگوار ہو گیا تھا کہ ان 2 سالوں میں دل و دماغ کو جکڑی ساری کثافت لمحوں میں دور ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر وارڈروب کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اب واپسی کا سفر اتنا ہی خوشگوار ہونا تھا جتنا ان 2 سالوں کا سفر دشوار تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ جگمگائی تھی۔ کام نپٹا کر امی اور چچی کی ڈانٹ پر وہ اب کمرے میں آ کر بے دلی سے تیار ہو رہی تھی۔ آج عاصم کا نکاح تھا، شادی کے بعد گھر میں ہونے والا پہلا فنکشن تھا، مگر اس کا دل بھجا بھجا تھا۔ وہ دھیان کے ساتھ ہر خوشی منانا چاہتی تھی، اس کے روبرو اپنی محبت کا اعتراف کرنا چاہتی تھی، اسے اپنی صفائی دینا چاہتی تھی، ہر جگہ، ہر تقریب، ہر خوشی میں وہ اس کے ساتھ شریک ہونا چاہتی تھی۔ 2 ہفتے پہلے اس نے ادھیان کو میسج کیا تھا
مگر ادیان نہ خود آیا تھا، نہ ہی کوئی میسج یا فون، وہ ضرور کسی اور کو پسند کر چکا ہوگا۔ ہاں یہی ہونا چاہیے میرے ساتھ، میں نے اس کے خلوص، اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا، اب بھلا کیوں وہ مجھے اپنائے گا؟ اس نے یقیناً اپنے لیے کوئی اپنی ہم عمر لڑکی ڈھونڈ لی ہوگی۔ وہ منفی سوچوں میں گھری، ڈریسنگ ٹیبل کی سطح پر سر ٹکا کر بے آواز رونے لگی۔ وہ کہتی ہے مجھ سے کہ تم جو مان جاؤ تو خوشیاں کھل کھلائیں گی، گر تم جو لوٹ آؤ تو یہ زندگی مسکرائے گی، پھر بہاریں لوٹ آئیں گی۔ تب میں سن کر اس کی سب باتیں فقط اتنا ہی کہتا ہوں، خفا ہونا منا لینا، یہ لڑنا جھگڑنا سزا دینا صدیوں سے روایت ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ گلے شکوے کرو مجھ سے، تمہیں جانا اجازت ہے، مگر ایک بات میری یاد رکھنا تم، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہوائیں رخ بدلتی ہیں، رتیں بھی لوٹ جاتی ہیں، خفا ہونا بھی ممکن ہے، خطا ہونا بھی ممکن ہے، مگر ہواؤں کے رخ بدلنے سے، رتوں کے لوٹ جانے سے، کہ اس کے روٹھنے منانے سے آرزوئیں ٹوٹا نہیں کرتی، بہاریں روٹھا نہیں کرتی۔ ہمیشہ یاد رکھنا تم کہ یوں ہم سفری چھوٹا نہیں کرتی۔ کوئی اس کے کان کے پاس گنگنایا تھا، اور اس آواز پر سر اٹھا کر وہ ایک جھٹکے سے مڑی تھی۔ وہ سامنے تھا، مسکراتا ہوا، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا، مگر یہ کیا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے؟ وہ یوں کیوں رو رہی تھی؟ اس کی مسکراہٹ پل میں سمٹی تھی۔ کیا ہوا ہے زائنہ، رو کیوں رہی ہو؟ اس نے اس کے آنسو اپنی پوروں پر چنے۔ تم کب آئے؟ اور اس دن میں نے میسج کیا، تم نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ اس کے کالر کو جکڑے پوچھ رہی تھی۔ میں سمجھی تم نہیں آؤ گے، مجھ سے ناراض ہو گئے ہو، مجھے چھوڑ دو گے؟ کبھی نہیں۔ وہ جیسے اب بھی اسی خوف میں بولتی جا رہی تھی۔ ادیان نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔ ادیان سکندر سانس لینا چھوڑ سکتا ہے، لیکن زائنہ ادیان کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی زندگی ہے، اس کی یہ بیٹر ہاف۔ وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو اس نے بے حد حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اتنی محبت، اس کی اتنی بے اتنائی کے باوجود بھی اتنی چاہت، تو پھر تم نے میرے میسج کا کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ بولی تو وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ اب تمہیں اتنا ستانا تو حق تھا نا میرا، مجھے 2 سال تڑپایا تم نے، اور خود 2 ہفتے بھی برداشت نہ کر سکی؟ وہ اسے چڑھا رہا تھا، دونوں بازو اس کے گرد باندھ کر اسے خود سے بے حد قریب کر لیا۔ وہ پزل ہونے لگی۔ تو تم بدلہ لے رہے تھے؟ وہ اس کی باہوں میں کس آئی۔ نہیں، وہ تو تمہیں سرپرائز دینا تھا، پر بدلہ تو اب لوں گا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ تم بدلہ لو گے مجھ سے؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں بالکل، 2 سال تڑپایا ہے تم نے مجھے، اب میری باری ہے۔ اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لے لو بدلہ، جس طرح میں نے اپنی نادانی میں تڑپایا تم بھی تڑپا لو، جاؤ۔ وہ اس کے حصار سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھ گئی، آواز رند گئی تھی۔ دور کدھر جا رہی ہو؟ پاس آؤ گی تو بدلہ لوں گا نا، وہ بھی سوت سمیت۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور ایک بار پھر اپنے حصار میں لے لیا۔ چھوڑو مجھے، نہیں بات کرنی مجھے تم سے۔ وہ اسے اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ ایک دم چپ، میں اب نہیں سنوں گا تمہاری، اب تمہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا ضدی ہوں۔ اب بچ کر دکھانا مجھے، 2 سال خواہ کی غلط فہمیوں کی نظر کر دیے، ورنہ آج ہمارا راج کمار بھی اپنے ماموں کے نکاح میں شامل ہوتا۔ ایک بھرپور شرارت کرتے وہ آنکھ دبا کر بولا تو زائنہ کا چہرہ اس کی ایسی بات پر تپس آ گیا۔ ادیان نے دلچسپی سے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھا۔ مجھے چچی بلا رہی ہیں، جانے دو۔ اس کی نظریں اسے بری طرح بوکھلائے دے رہی تھیں۔ کوئی نہیں بلا رہا تمہیں، اور اپنی سزا پائے بغیر تو میں یہاں سے جانے نہیں دوں گا اب تمہیں۔ اس پہ تو آج شوخیاں سوار تھیں، اور زائنہ کہیں جائے فرار نہ پا کر اس کے سینے میں ہی چہرہ چھپا گئی، اور اس کی اس ادا پر ادیان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تمہاری ذات سے آگے تو اب راستہ ہی نہیں، میرے سفر تو یہیں پر تمام ہوتے ہیں۔ آئی لو یو ادیان، وہ دھیرے سے بولی تو ادیان نے سرشار ہوتے ہوئے محبت سے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ آج بچپن کی محبت منزل پا گئی تھی، دل کی راہوں میں اب خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔